ہمارے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے. ارے میرے بھگوانپور والوں قربان جاؤ جو اللہ کا ہوتا ہے. اللہ کیسا پیار کرتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو, آج جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کر دے. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر, آپ کافی دیر سے انتظار ایسی شخصیت کا کر رہے تھے اور یہ شخصیت الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا پہ اپنی شہرت کا ڈنکا بجا چکی ہے. اور ہر شخص اپنے دل کے اندر بھائی فردوس کوثر کے کلام کو سننے کے بعد یہ دل کے اندر اپنے تڑپ لیا ہوگا کہ مجھے بھی اللہ قاری احمد علی بنائے. میرے بھائی جناب حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب اتنے بڑے یوں ہی نہیں بن گئے. اللہ نے بڑی قربانیوں کے بعد, بڑی محنتوں کے بعد اتنا نوازا ہے. ہر شخص اگر چاہے مل جائے. یہ ایسے کوئی پان کی دکان کی پان کا پڑیا نہیں ہے. میرے بھائیوں ایک شعر کہتا ہوں, اس سے پہلے بھی حلدرپور کے جلسہ میں نے کہا تھا, یکدم بلندی ہے منہ میں چبا کے تھوک دو یہ پان تھوڑی ہے. میاں سب تو خواہش کرتے ہیں قاری احمد علی بننے کی. قاری احمد علی بننا کوئی آسان تھوڑی ہے. واہ واہ واہ, بے شک بے شک. میرے بھائیوں یہ وہ شخص ہے جس نے خطابت کی دنیا میں اپنی شہرت کا ڈنکا بجا چکا ہے, جو اگر بولنے پر آتا ہے لوگوں کے دلوں کو گرماتا بھی ہے اور ٹھنڈک بھی پہنچاتا ہے. اگر جنت کا تذکرہ کرے سامعین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور تبسم نمودار ہوتے ہیں. اگر جہنم کا تذکرہ کرے ہزاروں آنکھیں اشک بار اور نمدیدہ ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں اسی خطیب کو میں بلا کسی رکاوٹ آپ کے حجاب ہوتے ہوئے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. پیر طریقت, رہبر سنت و شریعت, منبع اسلام, نمونہ اسلاف, منبع علم و حکمت, سرچشمہ رشد و ہدایت, صوفی وقت جناب حضرت العلام حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب, اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتا ہوں. حضرت کو اللہ نے یہ قیمتی دولت دیا ہے, ان کے ہر لفظ میں وہ اثر رکھا ہے. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا. پاؤں اگر بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا. پاؤں اگر بخشے ہیں توفیق سفر بھی دینا. سفر بھی دینا. بولنا تو نے سکھایا, میں تو گونگا تھا, اب جب بولوں باتوں پہ اثر بھی دینا. آمین. ماشاءاللہ. کیا کہنے بھائی. انتظار کی گھڑی ختم ہو رہی ہے. میں کافی دیر سے محسوس کر رہا ہوں آپ کی نگاہیں اس وقار مقرر کی طرف اٹھ رہی ہے جس کے چہرے پر پاکیزگی کا نور, کہکشاں کا ظہور ہے, جس کی آواز میں سوز و گداز اور انداز بیان جیسے کوئی ابلتا ہوا آبشار ہو, جس سے میری مراد رئیس المتکلمین, سراج السالکین, قدوۃ العارفین, عاشق سید الاولین والآخرین, خیر خواہ دین و متین, ممتاز عالم دین جناب حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب نقشبندی مجددی حفظہ اللہ کی ذات ہے. میں بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں, تیری یکتائی ہر رنگ و بو میں ہے چھائی, تیری یکتائی ہر رنگ و بو میں ہے چھائی, اور سارا مجمع تیرے جلووں کا ہے تماشائی. اے بلبل شہداء تو نے ثنا ہنس ہنس کر اب جگر تھام کے بیٹھو, قاری حضرت احمد علی کی باری آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دینے والا. السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین, انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ, انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم, امرا من عندنا, انا کنا مرسلین رحمتا من ربک, انہ هو السمیع العلیم. صدق اللہ مولانا العظیم. بہت ہی محترم اور مکرم اور مبجل اور مفضل علماء کرام, اساتین علم و فضل, میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اور شاید معلوم نہیں لیکن میری محترمہ مائیں, بہنیں اور بیٹیاں ہیں,
تو میری محترمہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے ہم ایک اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہم سب کو بہت مبارک مہینہ شعبان میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرمائے. بہت لمبے زمانے کے بعد یہاں بھگوان پور میں آنا ہوا، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی یہاں کر. اور آپ لوگوں نے جو حوصلہ اور ہمت اور عزت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورے مجمع کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور خاص کر کے یہ جو بھگوان پور کے جوانان ہیں، جس میں ہمارے صلاح الدین بھائی، بیٹا صلاح الدین کہوں گا، بھائی کہاں عمر کے اعتبار سے میرا بیٹا ہے صلاح الدین بیٹا، اور جتنے دوسرے ہمارے بیٹے جنہوں نے بہت آگے بڑھ چڑھ کر یہ جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی سب کو حوروں کے ہاتھ شراب طہور نصیب فرمائے. اور میں ہمارے بیٹے فردوس کوثر، مولانا فردوس کوثر، میں بہت جلسوں میں جاتا ہوں اور ہر جگہ پر قاری احمد علی کی یہ نظم سنتا ہوں، مگر آپ کو پہلا نمبر دوں گا، سارے جلسوں میں پہلا نمبر دوں گا، کیونکہ آپ کا انداز بھی بہت اچھا تھا. اور سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہو قاری احمد علی وہ ایک زبان حال ہوتا ہے، آپ کا ماشاءاللہ وہ زبان قال تھا، آپ کا ماشاءاللہ زبان حال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹے فردوس کوثر کو قبول فرمائے. اور میرے پیاروں انہوں نے دعا دی کہ اللہ سب کو قاری احمد علی بنائے. میں کہتا ہوں قاری احمد علی سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ آپ سب کو بنائے. اللہ آپ کے بچوں کو حافظ کامل بنائے، بولو آمین. اللہ عالم با عمل بنائے، بولو آمین. اللہ دین کا داعی بنائے، بولو آمین. اللہ متقی اور پرہیزگار بنائے، بولو آمین. اور سب دعا کرے اللہ ہمارے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، ہم کو، سب کو اللہ اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، بولو آمین. اللہ ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. میرے پیاروں دیکھو یہ شعبان مہینہ، تو شعبان کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہم اس بات پر آ جائے کہ یہ شعبان مہینہ ہے، تو شعبان کا مطلب کیا؟ کیونکہ یہ شعبان ہر سال میں یہ مہینہ آتا ہے. تو شعبان کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ڈکشنری اٹھاؤ گے تو شعبان کے معنی آتے پھیلانا، کسی چیز کو، ساتھ میں بولو، کسی چیز کو پھیلانا. اور شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ رحمتوں کو پھیلاتا ہے. بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ مغفرتوں کا اعلان کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ رات آ رہی ہے، شب برات، بولو آ رہی ہے شب برات. ہمارے حساب سے، انگلش کے حساب سے مارچ کی جو 7 تاریخ ہوگی اور جو رات آئے گی وہ شب برات ہوگی. میرے پیاروں کیا پیاری رات ہوگی، بولو آمین، بولو آمین. کیا پیاری رات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ گئی، شب برات آ گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کوئی میرا بندہ معافی مانگنے والا آج میں اسے معاف کر دوں گا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا آج اسے میں بخش دوں گا. اللہ فرماتے ہیں کوئی روزی مانگنے والا آج بے حساب حلال برکت والی روزی دوں گا، ہے کوئی ضرورت والا اس کی ضرورت کو پورا کروں گا. میں کہتا اللہ اعلان کرتے ہوں گے کوئی بیمار میں اس کو شفا دینے والا. یہ رات میں سارے کے سارے فیصلے ہونے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو شعبان کے معنی پھیلانا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ رحمتوں کو پھیلائے گا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ برکتوں کو پھیلائے گا، ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ مغفرت ہمارے قدموں پہ لا کر رکھ دے گا. تو یہ شعبان، بولو کون سا مہینہ؟ ایک دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ شعبان کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہو گیا، پھیلانا، بولو پھیلانا. لیکن پیران پیر عالم ربانی فہد سبحانی شیخ عبد القادر
جیلانی رحمت اللہ علیہ جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، تھوڑی آواز اور اوپر کرے، جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، شعبان کا چاند نظر آیا تو ایک شخص آئے، پیران پیر کے پاس آئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر اتنا اچھا سوال پوچھا، حضرت یہ شعبان کا چاند نظر آیا، مطلب ہے کہ شعبان مہینہ شروع ہو گیا، تو شعبان کا مطلب کیا؟ شعبان کا مطلب کیا؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں شعبان کا چاند تو نظر آ گیا اور مہینہ شروع ہو گیا، ہم نے نئے مہینے کی دعا بھی پڑھ لی، لیکن تم شعبان کا ترجمہ پوچھتے ہو نا، کل آنا۔ کیا فرمایا؟ کل آنا۔ تو سارا مجمع حیران، کیونکہ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مجدد بھی ہے، محقق بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، سارا مجمع حیران کہ شعبان کا ترجمہ نہیں معلوم۔ بھائی شعبان کے معنی پھیلانا، ہم بندے اپنا ہاتھ پھیلائیں گے اللہ رحمت پھیلائے گا۔ حضرت نے یہ کیوں کہا کہ کل آنا؟ میرے پیاروں، ان کے جو خاص شاگرد تھے انہوں نے کہا کئی سال ہو گئے میرے حضرت شیخ عبد القادر جواب نہیں دیتے جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتے، کہ انتظار کر رہے ہیں رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہوگا اور صبح میں جواب دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ امام تھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور کہا کون ہے جو کل رات کو سوال پوچھ رہا تھا کہ شعبان کا ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کھڑے ہو گئے، کہا حضرت میں نے ہی پوچھا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ کل یعنی ابھی فجر کے بعد آپ جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا سنو، شعبان میں 5 حروف ہے، پورا مجمع سن لو، شعبان میں آواز نہیں آ رہی، بولو نا، شعبان میں 5 حروف ہے، جس میں سب سے پہلے شین، بولو شین، پھر عین، پھر با، پھر الف اور پھر نون۔ تو سب نے کہا حضرت برابر ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ شعبان میں 5 حروف ہے۔ وہ تو ابھی ہم عربی سیکھنے میں بہت کمزور ہو گئے، ورنہ وہ زمانے میں تو بڑے بڑے عربیت کے جاننے والے تھے۔ کہا ہم کو سب کو معلوم ہے کہ شعبان 5 احرف، اس میں 5 حروف ہے، شین بھی ہے، عین بھی ہے، با بھی ہے، الف بھی ہے، نون بھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا شین کا مطلب ہے یہ شرافت والا مہینہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ شین کا مطلب ہے ھذا شہر شرافت، یہ شرافت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آتا عین، عین کے معنی اولا، اولا کے معنی یہ مہینہ بہت بلند و بالا ہے، بولو ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آتا ہے با، با کے معنی بر، بر کے معنی نیکی، یعنی یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا اور نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے۔ تو سین سے شرافت ہو گئی، عین سے اولا بلندی ہو گئی، اور با سے بر یعنی نیکی ہو گئی۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اس کے بعد ہے الف، بولو کیا ہے؟ الف، اور الف سے اشارہ ہے الفت، الفت یعنی یہ مہینہ الفت والا۔ تو سب نے ایسا ہی کہا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا سبحان اللہ مت کہو، ایک ہے الفت، ایک ہے محبت۔ بھائی محبت کیا ہے؟ آپ میری تعریف کریں میں آپ کی تعریف کروں، یہ محبت ہے۔ آپ مجھے ہدیہ دے میں آپ کو ہدیہ دوں، یہ محبت ہے۔ آپ میرا کوئی اچھا کام کر دے میں آپ کا کوئی اچھا کام کر دوں، یہ محبت ہے۔ فرمایا الف کے معنی الفت، محبت نہیں، الفت اس کو کہتے ہیں جو تعلق توڑے اس سے تعلق کو جوڑ دینا، جو تمہیں ستائے اسے معاف کر دینا، جو تمہیں گالی دے اسے پھول دے دینا، جو تمہیں زخم دے تم اس کے مرہم دے دینا، اس کا نام ہے الفت۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو تھے، اتنے پیار سے فرمایا اگر شین سے یہ شرافت والا مہینہ ہے، اور عین سے اولا یعنی بلندی والا مہینہ ہے، اور با سے بر یعنی نیکیوں والا مہینہ ہے، اور الف سے الفت والا مہینہ ہے، اگر کسی نے یہ 4 حروف کی قدر کر لی، شین عین با الف کی قدر کر لی، نون کے معنی نور خداوندی، اللہ اپنا خاص نور سے اس کے دل کو اللہ منور کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے یہ حروف پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ شین شرافت والا مہینہ، عین علا بلندی والا مہینہ، اور با بر نیکی والا مہینہ، الف الفت والا مہینہ، اور نون نور خداوندی والا مہینہ۔ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاؤں، یہ مہینہ کون سا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کون سا مہینہ؟
شعبان ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قیامت تک آنے والے سن لو، شعبان شہری. ہمارے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، محمد کا مہینہ ہے. شعبان میرا مہینہ ہے یعنی محمد کا مہینہ ہے. ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یعنی ادھر دیکھو تو محمد نظر آئے، ادھر دیکھو تو اللہ نظر آئے، اور ان کے بیچ میں ہم گنہگار نظر آئے. ان دو کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. شعبان نبی کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم. بولو میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم. ہزار ہاں نعمت تھا کہ من میانے دو کریم. یعنی شاعر کہتا میرا اللہ بھی کریم ہے، رمضان کا مہینہ، میرا مصطفیٰ بھی کریم ہے، شعبان کا مہینہ، ہزاروں نعمتیں مجھ پر ہے. دو کریموں کے بیچ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. تو میرے پیارو یہ شعبان رمضان ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے. اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ شعبان کے بارے میں جو باتیں کرنی تھی وہ میں نے آپ کو کہی. باقی بڑی رات آئے گی، شب برات اعلان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحمت عطا فرمائے. خیر میں اب اپنی بات کو یہاں شروع کروں. سیرت مصطفیٰ کے اعتبار سے ہمیں بات کرنا. میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا مجمع بھگوان پور کا پہلے بھی آنا ہوا تھا 2018 یا 17 میں، تو میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع اللہ کا ذکر کرے گا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں بولے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. اور صحیح میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں بولو نا. کھلاتا کون؟ پلاتا کون؟ پہناتا کون؟ عزت کون دیتا؟ میرے پیارو اسی کو یاد کرنا چاہیے. بہت بڑا اللہ ہے، بہت پیارا اللہ ہے، بہت مہربان اللہ ہے. میرے پیارو ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. لیکن ذکر کرنے سے پہلے ہم یہ تو معلوم کریں ہم ذکر کریں گے، بولو انشاءاللہ. ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ چلو میرے پیارو آپ سنتے جاؤ گے، انگلیوں پر گنتے جاؤ گے انشاءاللہ کہ ہمیں فائدہ کیا ملے گا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. بولو ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر، پورا مجمع آواز آنا چاہیے، میرا امتی زمین پر. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. تو زمین پر اللہ 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 کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. بلند آواز سے سبحان اللہ. بیٹا کیا نام تمہارا؟ حفظ الرحمان. میرے کو اس سے بہت امید ہے بھائی، کیونکہ ہمارے فردوس کوثر پڑھ رہے تھے بیٹے، یہ پیسوں کی بارش برسا رہا تھا، اور فردوس کوثر پڑھے ہوں گے 1 گھنٹہ سب ملا کر مل جھل کر، اور میں بولوں گا 2 گھنٹہ. ہنس کے بعد مت ٹال دو، سمجھے تو بولو سمجھا. ہاں سمجھ گئے، بہت اچھا. ہمارا بیٹا حفظ الرحمان تو پورا مجمع ساتھ دے گا نا انشاءاللہ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں ہم اللہ کا ذکر کریں، میں کرواؤں گا ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، پورا مجمع بولے میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. آگے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ 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 کرتا جا. اللہ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رحمت رحمت نچھاور کرتا جائے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟
دو آگے چلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ فرماتے میرا بندہ، ہمارے نبی فرماتے میرا امتی زمین پر، پورا مجمع بولے زمین پر، اور بلند آواز سے بولے زمین پر۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔ کتنے ذکر کے کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک آخری فائدہ سنو گے؟ بولو سنو گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جتنے علماء اور حافظین یہاں بیٹھے ہیں، یا جتنی میری ماں بہنیں جو قرآن پاک کی حافظہ ہوگی وہ سنتی ہوگی، وہ دل دل میں کہے، آپ لوگ بلند آواز سے کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي اذکرکم۔ آمین کہتے جانا اور سبحان اللہ کہتے جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، بھگوان پور والوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اے سارا مجمع اللہ فرماتے ہیں آج زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا۔ اللہ فرماتے فرش پہ میرا نام لے لے، میں عرش پر تمہارا نام لینے والا۔ اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا۔ اللہ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا۔ بلکہ میں کہتا ہوں اللہ فرماتے تو اللہ اللہ کر لے، بولو تو۔ اللہ فرماتے تو اللہ اللہ کر لے، تو میرا نام لیتا لیتا تھک جائے گا۔ اللہ فرماتے میں تیرا نام لیتا لیتا نہیں تھکوں گا، تیرا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا، میرا یاد کرنا پرماننٹ ہوگا۔ کرنے دھرنے والا کون 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 تیار ہے میرے ساتھ میں ذکر کریں گے انشاءاللہ؟ ذکر شروع کرواؤں؟ ابھی نہیں، توا گرم ہونے دو بھائی۔ آج پہلے یقین بناؤ، ایک یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی تعریف کرو گے نا، سنو اللہ کی تعریف کرو گے نا، کیا فائدہ ملے گا؟ ایک صحابی آئے، بولو ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور چہرہ بالکل اترا ہوا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہمارے نبی نے فرمایا آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول بہت دعا مانگتا مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی، بہت دعا مانگتا ہوں، رو رو کے دعا مانگتا ہوں، کبھی رات کو اکیلے میں مانگتا ہوں، کبھی دن میں مانگتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کی توحید، بولو اللہ کی توحید، اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی وہ آیت پڑھ لے، اس کے بعد دعا مانگ لے، اللہ تیرے نام ممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ اور فرمایا تو اکیلا نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی یہ آیت کو پڑھے گا، اس کے بعد مانگے گا، اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا۔ تو وہ آیت کیا ہے جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی تعریف۔ اچھا وہ آیت کہاں پر ہے قرآن کریم میں تاکہ ہم کو بھی یاد ہو تو ہم بھی وہ آیت کو یاد کریں گے اور اس کے بعد دعا مانگیں گے؟ وہ آیت پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر، سورہ آل عمران، بولو سورہ آل، کون سی آیت؟ اگر آیت یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ یاد کر لینا۔ کون سی آیت؟ قل اللہم مالک الملک، سب علماء پڑھیں گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، دیکھو آیت یاد نہ ہو تو یہ ترجمہ یاد کر لو۔ اللہ فرماتے میرا بندہ یہ اعلان کر دے، اے اللہ، اے اللہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، بولو تو ہی،
امیر بنانے والا تو ہی، غریب بنانے والا تو ہی، عزت دینے والا تو ہی، ذلیل کرنے والا تو ہی، ساری بلائیاں تیرے قبضے میں ہے، ہر چیز پر تیری قدرت ہے، بس اتنا اللہ کی تعریف کر لے پھر مانگ لے۔ اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ کی تعریف ہو جائے گی، اللہ کا ذکر ہو جائے گا، جو مانگتا جائے گا اللہ عطا کرتا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میرے پیارو یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی تعریف کرے نا اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ میرے پیارو کبھی رات کے سناٹے میں اٹھو، اللہ کی تعریف کرو، آپ کو خود احساس ہوگا کہ اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسا باپ اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا ویسا اللہ بھی اپنے بندے کو گلے لگا لیتا ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، ایک پیغمبر کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، حضرت ابراہیم، بولو کون؟ پورے قرآن میں 63 مرتبہ اللہ فرماتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ ارے اللہ ایک بار کہہ دیتے میرا ابراہیم تو بیڑا پار ہو جاتا، اللہ نے 63 مرتبہ قرآن میں کہا میرا ابراہیم، بولو سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اللہ نے ایک جگہ تو کہا میرا ابراہیم سے سیدھا چلنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ اللہ فرماتے کوئی میرے پیغمبر ابراہیم کو دیکھو، نہ تو وہ یہودی ہے، نہ تو وہ عیسائی ہے، نہ تو وہ مشرک ہے، اللہ فرماتے سیدھے راستے پر چلنے والا میرا یہ پیغمبر، بولو کون؟ حضرت۔ میرے دوستو ایک جگہ تو اللہ نے اتنا پیار کیا حضرت ابراہیم کو، فرمایا میرا ابراہیم تم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہو نا، رکوع کرتے ہو نا، ایسا لگتا ہے کہ پوری بستی نے رکوع کر لیا۔ تم سجدہ کرتے ہو نا، ایسا لگتا سارے گاؤں والوں نے سجدہ کر لیا۔ تمہارا ایک رکوع سب کا رکوع کے برابر ہے، تمہارا ایک سجدہ سب کے سجدے کو لیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا ان ابراہیم کان قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر ابراہیم تم نے کیا رکوع کر لیا؟ سمجھو پورے گاؤں نے رکوع کر لیا۔ تم نے کیا سجدہ کر لیا؟ پوری قوم نے سجدہ کر لیا۔ بولو نا عبادت میں سب سے آگے بڑھنے والے کون نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سنیں گے نا، میں یہی بتانا چاہتا ہوں اللہ کی تعریف پر کیا ملتا، سب سنیں گے انشاءاللہ، بولو سب سنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سننا بہت پتے کی بات ہے، آج بھگوان پور والے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اچھا پورا مجمع بولے، پورا مجمع بولے، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت، آواز نہیں آ رہی، ضرورت اللہ کو بیوی کی، بچوں کی، فیملی کی، روٹی کی، کپڑے کی، مکان کی، کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ ساتھ میں بولو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، اے میرے نبی اعلان کر دو، هو اللہ احد، اللہ فرماتے ہم سب کا اللہ بولو ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج، پورا مجمع بولے گا اللہ کسی کا محتاج۔ بھئی یہ واقعہ میں شروع کر رہا ہوں، بہت پیار سے بولو اللہ کسی کا محتاج۔ لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، نہ اللہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت، لیکن ایک دن اللہ نے آسمان پر اعلان کیا اے میرے ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ بھائی میں نے تمہیں اپنا، اب فرشتوں کو بڑی پریشانی ہو گئی، سارے فرشتے پریشان، اللہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں،
اللہ آپ نے ان کو دوست کیوں بنایا؟ اللہ آپ نے ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ آپ کو نہ کوئی فیملی کی ضرورت ہے، نہ کوئی بیوی چاہیے، نہ کوئی بچہ چاہیے، آپ رب کائنات ہیں، آپ خالق کائنات ہیں، اللہ آپ مختار کل ہے، اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ اچھا یہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا بنایا؟ دوست بنایا۔ 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے میرے پیغمبر ابراہیم کو دوست بنایا، یعنی ابراہیم نے مجھے دوست نہیں بنایا، اللہ فرماتے میں نے ابراہیم کو۔ تو سارے فرشتے حیران، اللہ کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم تو انسان ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، زمین پر ہے، ان کو دوست بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو کہا ایک فرشتہ چن لو، زمین پہ جائے، جا کے امتحان لے، دیکھ لے وہ کامیاب ہوتا ہے یا میرا ابراہیم کامیاب ہوتا ہے۔ اب سارے فرشتوں نے مل کر مشورہ کیا، ایک فرشتہ تیار، کہا انسان کی شکل میں یہ جائے۔ بولو کس کی شکل میں جائے؟ اور کس وقت میں گئے معلوم؟ حضرت ابراہیم کے پاس 200 جانور تھے۔ کتنے جانور؟ بکری، بکرے اور مینڈھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 200 جانور تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ٹائم تھا جس میں 200 جانور کو لے جاتے تھے اور خود چراتے تھے، لیکن آپ کا انداز بہت عجیب تھا، اب سارے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور پیچھے کا آواز کرتے تھے اللہ، بولو اللہ 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 یا اللہ یا اللہ، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، بس وہ روتے جاتے تھے، ذکر کرتے جاتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ان کا رونا ہوتا تھا، وہاں جانوروں کا آٹومیٹک چرنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم 200 جانوروں کو لے کر چل رہے تھے۔ اب یہ فرشتہ، بولو کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں یہ آئے، زمین پر آ گئے۔ زمین پر آنے کے بعد یہ فرشتہ ایک درخت کے پیچھے، بولو کہاں چلے گئے؟ میرا رومال دے دو، یہ سب رکھ دو۔ یہ فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں وہ درخت کے پیچھے، بولو کہاں گئے؟ درخت کے۔ اچھا ان کو معلوم تھا امتحان ایسے ہی لیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں معلوم، وہ تو اپنا 200 جانوروں کو لے کے چل رہے، اور پورا مجمع بولے گا حضرت ابراہیم کی زبان پر کس کا نام؟ حضرت ابراہیم کی زبان پر کس کا نام؟ اللہ کا۔ اب حضرت ابراہیم تو اللہ اللہ کر کے 200 جانور کو چرا رہے ہیں، وہ فرشتہ انسان کی شکل میں درخت کے پیچھے، سننا برابر سننا، فرشتہ ہے کس کی شکل میں؟ انسان، اور درخت کے پیچھے چھپا ہوا، اور اس نے کیا اللہ کی تعریف کی، کیا اللہ کی تعریف کی۔ میرے بھگوان پور والوں یہ تعریف ہم بھی یاد کر لیں۔ وہ فرشتے نے تعریف شروع کی، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ينام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح۔ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں درخت کے پیچھے چھپا ہوا، اور اس نے اللہ کی تعریف کی۔ سارے لوگوں کا بادشاہ بولو کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کا نگہبان کرنے والا کون؟ اللہ۔ عزت والا کون؟ اللہ۔ بادشاہت والا کون؟ اللہ۔ اللہ وہ اللہ ہے جسے اونگ آنے والی، جو سونے والا، اللہ جو کسی کا محتاج نہیں، بس اس نے اللہ کی تعریف کی۔ عربی زبان میں جو تعریف ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہیں سے تعریف ہو رہی ہے، اور بہت اچھی آواز میں اللہ کی تعریف ہو رہی۔ حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ کون جو میرے اللہ کی تعریف کر رہا؟ کون ہے؟ میں تو جانوروں کو چلا رہا ہوں، میرے کان میں اللہ کی تعریف آ رہی ہے، کون ہے جو اللہ کی تعریف کر رہا؟ وہ فرشتہ کس کی شکل میں؟ بولو کس کی شکل میں؟ وہ فرشتہ وہاں سے باہر آئے، انسان کی شکل میں تھا، کہا میں انسان ہوں، آیا ہوں، میں ہی اللہ کی تعریف کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو گلے لگا لیا۔ بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا، اور کیا کہا معلوم؟ ایک بار اور تعریف کر لو نا، ایک بار اور تعریف کر لو نا، میرے کو بہت اچھا لگا، تم نے میرے اللہ کی تعریف کی نا، تم نے میرے اللہ کی تعریف کی، تم نے کہا سارے لوگوں کا بادشاہ اللہ ہے، تم نے کہا عزت والا اللہ ہے، اور سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ وہ جسے کبھی نیند نہ آئے، اللہ وہ جسے کبھی موت نہ آئے، اللہ جو ہمیشہ رہنے والا، تم نے اتنی اچھی تعریف کی، ایک بار اور تعریف کر دو نا۔ وہ فرشتہ کس کی شکل میں تھا؟ کہا کہ ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ کا نام ابراہیم ہے، میں اللہ کی تعریف کروں گا، لیکن سیدھی بات ہے، کیا دو گے؟
بھائی دو گے کیا؟ تعریف تو میں کروں گا، آپ کہو گے میں کروں گا، کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ایسا مچل رہا تھا، کہنے لگے تو کیا لے گا، تو کیا لے گا؟ بس میرے اللہ کی تعریف کر لینا، میرا اللہ بہت پیارا ہے، میرا اللہ بہت پیارا ہے، ایک بار تعریف کر لینا، تو کیا لے گا؟ اس نے کہا کہ جانور کتنے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرے 200 جانور ہیں۔ کہا آدھے میرے آدھے تمہارے، میں پھر ایک بار اللہ کی تعریف کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی 100 جانوروں کو ایک طرف کر دیا، کہا یہ سب تیرے، یہ سب تیرے، اور 100 جانوروں کو ایک طرف کر دیا، کہا یہ سب میرے۔ اب ایک بار اللہ کی تعریف کر لے، یہ 100 جانور میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے پھر تعریف شروع کی، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح۔ اس نے پھر تعریف کی، اللہ بادشاہت والا، اللہ بادشاہ ہے جسے اونگ نہ آوے، جو سوئے نہیں، جس کو موت نہ آوے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ حضرت ابراہیم تو جیسے تڑپ رہے، جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے نا، ویسے حضرت ابراہیم تڑپ رہے۔ کہا بات تو نے میرے اللہ کی تعریف کی، میرے اللہ کی تعریف کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا، 100 بکرے بکریاں لے کے میں چلا۔ حضرت ابراہیم نے اس کا کپڑا پکڑ لیا، انسان کی شکل میں تھے نا، کپڑا پکڑ لیا۔ اس نے کہا اب کیا ہے؟ کہا ایک بار اور، ایک بار، بس ایک بار اور کر لو۔ اس نے کہا کروں گا، کیا دو گے، کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ 100 بھی لے لے، جو میرے پاس 100 ہے وہ بھی لے لے، یعنی 200 میرے پاس جتنی ملکیت تھی، میں 200 بکرے بکریوں کا مالک تھا، میں نے ساری دنیا تجھے دے دی، لے جا دنیا لے جا، لیکن ایک بار میرے اللہ، ایک بار میرے اللہ کی تعریف کر دے۔ اس نے 200 بکرے بکریوں کو ایک طرف کر دیا، اور اس کے بعد میں پھر وہ تعریف شروع ہو گئی، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح۔ بس اس نے تعریف کی، اللہ بڑائی والے، اللہ عزت والے، اللہ ہمارے بھی رب ہے، فرشتوں کی بھی رب ہے، جبرائیل کے بھی رب ہے۔ اس نے جو تعریف کی، حضرت ابراہیم پوری زمین پر لوٹ پوٹ کر کے کہہ رہے میرے اللہ، ہاں میرا اللہ تو ایسا ہی ہے، میرا اللہ تو ایسا ہی ہے۔ وہ فرشتے کس کی شکل میں آئے تھے؟ کتنے جانور جمع ہو گئے؟ اب تو آگے کچھ تھا بھی نہیں، 200 بکرے بکریوں کو لے کر جانے لگے۔ حضرت ابراہیم پیچھے دوڑے، کہا ایک بار اور اللہ کی تعریف کے۔ اس نے کہا کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، 200 بکرے بکریاں تھی، سب میں نے دے دیا۔ تو کہا دے دیا، بات ختم ہو گئی، میں جا رہا ہوں، اب میں تعریف نہیں کروں گا۔ کہا ایک بار اور اللہ کی تعریف کر لے۔ کہا کیا دو گے مجھے کہ میں اللہ کی تعریف کروں؟ حضرت ابراہیم نے زور سے چیخ ماری، 200 بکرے بکریاں لے کر جا رہے ہو، کوئی چرانے والے نوکر کی تو ضرورت پڑے گی نا، کوئی چرانے والے نوکر کی ضرورت پڑے گی نا۔ مجھے پگار مت دینا، مجھے تنخواہ مت دینا، تو میرا آقا بن گیا، میں تیرا غلام بن گیا، بکرے بکریاں چراتا رہوں گا۔ روزانہ ایک بار میرے اللہ کی یہ تعریف کر کے سنا دینا۔ سبحان اللہ۔ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں، اللہ کی آواز آئی، اب کتنا امتحان چاہیے، اب کتنا امتحان لینا ہے؟ میرے بندے نے غلام بن کر تجھے آقا بنا دیا، اب کیا امتحان لینا؟ وہ فرشتہ آگے آیا، حضرت ابراہیم کو گلے لگایا، کہا میں انسان نہیں، انا ملک من الملائکہ، میں تو فرشتہ ہوں، امتحان کے لیے آیا تھا، میں ہار گیا۔ ابراہیم تم جیت گئے، بولو میں ہار گیا۔ ابراہیم اب اس پر نعرہ تکبیر اس پر لگانا، اس پر لگانا۔ وہ فرشتے نے کہا میں ہار گیا، میرے ابراہیم تم جیت گئے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اعلان کر دو، اعلان کر دو، میں نے ابراہیم کو اس لیے دوست بنایا کہ وہ میری تعریف کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا صرف ابراہیم نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی مرد ہوگا، کوئی بھی عورت ہوگی جو دل میں میری تعلق کو رکھے گی، میری محبت کو رکھے گی۔ اللہ فرماتے جو دل سے میرے واسطے تڑپتے ہوں گے، اگر میں نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے، کل قیامت میں ان بندے بندیوں کو بھی اپنا دوست بنا لوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. تو میرے پیارو کون کون چاہتا ہے اللہ کا دوست بننا؟ شعبان مہینہ ہے، ہاتھ اوپر کر کے بولو کریں گے انشاءاللہ. ہم کڑی کو کڑی سے جوڑیں گے اور نتیجے پر آئیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام ہمیں یہی ہے، یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ میرے پیارو ایمان ہمارا پکا ہے نا؟ ہاں یا نا؟ آپ کو معلوم ہے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سیدھی بات ہے، لا الہ، آواز نہیں آ رہی، الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ بچے کو معلوم ہے، نہیں ہے کوئی معبود، ہم سب کا معبود کون؟ اللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا، بہت پیاری بات کہی تھی، بہت پیاری بات کہی تھی. میرے پیاروں ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایمان پکا ہے یا نہیں ہے. آپ کو اگر اپنا دیکھو، ایمان اندر ہے، بولو ایمان کہاں ہے؟ اندر ہے، دل میں بولو ایمان کہاں پر ہے؟ اندر ہے، دل میں ایمان ہے. ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا ایمان کتنا پکا ہے، لیکن اس کی ایک نشانی اللہ نے بتائی ہے. اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ سننا، اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ اپنی مرضی، بولو اپنی مرضی، پیچھے بولو اپنی مرضی. آواز نہیں آ رہی ہے. اپنی مرضی، اللہ رسول کی مرضی. ایمان مکمل ہو گیا. ہمارا دکان کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، بیوی کا معاملہ، بچے کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، ہر معاملے میں پہلے یہ سوچنے کا. ابھی جیسے میں بیان کرنے بیٹھا، میں بیان کرنے بیٹھا، کیوں بیٹھا بھائی؟ میں پہلے ایسے اسٹیج پر نہیں آیا، پہلے سوچنا پڑتا، اللہ میں کیوں جا رہا، اللہ میں کیوں جا رہا، اللہ اس لیے جاتا، اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. اپنی مرضی پیچھے کر دو، اللہ رسول کی مرضی آگے کر دو. ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. میرے پیارو ہمارا ایمان مکمل ہے. اچھا میرے کو بتاؤ، ہم کو ہمارے ایمان کی فکر ہے؟ ایک بات بتاؤں گا، دل کانپ جائے گا. آپ کو معلوم ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ، بولو کیا نام؟ بہت سننے جیسا واقعہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. بولو کیا نام ہے؟ حضرت. یہ بہت پیارے صحابی ہے. ان کو کہا جاتا اللہ کے رسول کے بھیدی. بولو اللہ کے رسول کے بھیدی. بھیدی یعنی اللہ کے رسول کی ساری بھید کی باتیں کس کو معلوم؟ یعنی یہ حضرت حذیفہ کا کمال تھا. جو باتیں ابو بکر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عمر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عثمان کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت علی کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول نے کن کو بتایا؟ بولو حضرت. ان کو کہا جاتا، یہ علماء سے پوچھو، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے. بولو کون؟ حضرت. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا، دل میں کلمہ نہیں ہوگا، جس کو منافق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی، قیامت تک آنے والوں کی فہرست. بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی، پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد، قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہوں گے. اب سننا، یہ بات تو ہو گئی. اب میرے پیارو آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا حضرت عمر بادشاہ بنے. بولو کون بادشاہ بنے؟ ابھی ہمارے صدر محترم، میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے، میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا. تو وہی حضرت عمر بادشاہ، اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟ سبحان اللہ. اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. چلو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ. جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا، اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں، آپ بھی گلی میں داخل ہوتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عمر ہنسو نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے، بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں شیطان آ جاتا ہے. مائی بردر، ہاؤ آر یو؟
ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے. تو اب سننا، حضرت عمر بادشاہ بن گئے. بولو امیر المومنین کون؟ حضرت عمر. اچھا، مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے، ایمان کتنا ضروری ہے. مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا. بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا، اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے، بالکل جنازہ تیار ہو جائے، تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا، اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں، جنازہ تیار ہے، صفیں لگ گئی ہے، آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ، کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں امیر المومنین، امیر المومنین ادھر آؤ نا، ادھر آؤ. حضرت عمر گئے وہاں پر، کیا ہوا؟ کہا مت جنازے کی نماز پڑھاؤ، یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے، بولو مومن، اس کی زبان پر کلمہ تھا، دل میں کلمہ. میرے پاس جو لسٹ ہے نا، اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے، آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا صلو علی صاحبکم، ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو، میں جا رہا ہوں، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے، کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا، بولو وہ جنازہ اٹھا، اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے، وہاں سے کہتے حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ آئے، کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے، یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے، جن کی دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا نام تو اس میں نہیں ہے، تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے. اے حذیفہ بتا دے. حذیفہ نے کہا نہیں، کہا نہیں تو ایک بار مجھے بتا دے. حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے. لیکن حضرت حذیفہ کہتے حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے. پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے، پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا. وہ امیر المومنین حضرت عمر، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی، ان میں کہا تھا عمر انت فی الجنہ، عمر تم جنت میں ہوں گے. وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے. اور میرے بھگوان پور والوں، ہم گناہ پہ گناہ کریں، ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل. یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے، یہ اسلامک ہے، یہ بیان ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے. رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے، حلال ہے، بالکل صحیح ہے، ثواب ہے. لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے، پیچھے گانا بجتا ہے، اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے تجھے بھی بھیجتا ہوں. ہمارے موبائل میں جب زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں PUBG کھیلا جاتا ہے، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا ٹک ٹاک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا سب حرام، سب گناہ. کسی میں بلیک میل، کسی میں زنا، کسی میں چوری، کسی میں ویاج کا سودا کیا جاتا ہے، کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، ارے کبھی کبھی چغلی کی جاتی ہے. اور معاف کرنا میرے پیارو، اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، ابا بھی ناراض ہوتا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے. میرے بھگوان پور والوں، اللہ کی قسم، ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے.
اور یہ صرف ہم نہیں، ہماری جوان جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل. اب باپ کے اندر ہمت نہیں. یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے. اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے، جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا. اس کو کہو کسی اذان والے کو ڈانٹنا ہے، ڈانٹ کے آئے گا. ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا. مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے، تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے. کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا. وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام، برتن مانجنے کا کام، بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام، بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام. اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا، تھکا تھکایا آیا ہے، ہاتھ منہ دھوئے گا، کھانا کھائے گا. بیوی ادھر چہرہ رکھی اور یہ اپنے موبائل پر بیزی ہے. رات کو 1 1 2 2 2:30 بجے تک موبائل پر، اور پھر کہتا ہے میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے. یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی. یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ. ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد اور ہماری طاقت بھی برباد. یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس، میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں، جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے. ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے. اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32. کتنی ہوگی؟ 32. اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40. بولو 32 سے 40. یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے، پاؤں دکھتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کے. میرے پیارو ایک بات بتاؤ، آپ ناراض تو نہیں نا؟ سنیں گے نا میری بات؟ ہم گناہ کرتے ہیں، سچ بتانا، ہم گناہ کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟ گناہ کرے گا بھائی، آئے زنا ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار 101% حرام، ہمارا سود کا کاروبار، ہمارا بیاج کا کاروبار، ہم دارو پیے، ہم مٹکے چلائے، ہم جوا کھیلے، ہزاروں گناہ کرے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا. ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. بولو سوچا؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ میں یہ کاروبار کروں گا، لیکن اللہ اس میں بیاج ہے، اللہ اس میں سود ہے، اللہ اس میں ربا ہے، اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، سود ہے، سودی کاروبار ہے، اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا. بس آنے دو، پیٹ میں آنے دو، حلال ہے تو بھی آنے دو، حرام ہے تو بھی آنے دو. دارو بھی پیتا گیا، مٹکا بھی کھیلتا گیا، جوا بھی کھیلتا گیا، میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا. کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. کہ جہنم بھی تو آنے والی ہے نا. میں اس وقت جو حالات ہیں نا، اس لیے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں. آپ سب نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں. ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت ہارون رشید. ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ہارون رشید. ان کے بیوی کا نام زبیدہ. دونوں میں بہت محبت. بولو دونوں میں. اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے. بولو آمین. حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے، اور اتنے بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا، جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اتنے بڑے بادشاہ. پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ؟ حضرت ہارون رشید. اور ان کی بیوی کا نام کیا؟ بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ. بھائی واقعے کو برابر سنو، توجہ سے سننا. تو بھائی بادشاہ ہے، ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، چلو دریا کنارے واکنگ ٹہلنے جاوے، تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے. تو بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں، آپ تھوڑا آگے بڑھے. وہ بیوی بھی شریعت کی پابند، حجاب والی، پردے والی، کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں، آپ آگے بڑھے. اب حضرت ہارون رشید آگے آ گیا، اور پیچھے کون آ رہی ہے؟ بولو بیوی زبیدہ. معاملہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت ہارون رشید جا رہے
دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اللہ کے سبحان ولی کا اللہ۔ نام بہلول، بولو کیا نام؟ بہلول، حضرت بہلول، ساتھ میں بولو کیا نام؟ حضرت بہلول۔ وہ اللہ کے ولی ہے، درویش ہے، ایک فقیر ہے اللہ کے ولی۔ وہ کیا کر رہے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے، ریت ہے نا، ریت جیسے زمین، اس پہ گھما رہے۔ تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے، اللہ کا ولی آدمی ہے، آئے اور آ کر کہا السلام علیکم۔ وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام۔ تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ زمین پہ ایسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا ہوں۔ تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوجا، کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے، ایسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بناتا۔ تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے، کہنے لگے یہ گھر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا۔ ماشاءاللہ سبحان تو اللہ۔ ہارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے، خالی گول گول گھما رہے ہو، کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا، حضرت بہلول اللہ کے ولی نے کہا 1 دینار۔ کتنا؟ یعنی ایک سونے کا ٹکڑا، جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکہ ہوتا، سونے کا ٹکڑا ایک۔ تو ہارون رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے، کتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا، اور پھر کہنے کا گھر بنانا، اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا اور 1 دینار دینے کا۔ حضرت ہارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ زبیدہ۔ وہ آئی، وہ بھی پہچان گئے اللہ کے ولی، دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم۔ وہ اللہ کے ولی نے یوں چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام۔ تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا یہ گھر بنا رہے ہو؟ کہاں؟ کہا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کا؟ کہا 1 دینار۔ زبیدہ نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی۔ ہارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں، اور زبیدہ نے دینار گھر چلے گئے۔ جو ٹہلنا تھا، واکنگ کرنا تھا، واکنگ کی۔ بادشاہ تھے، ہارون رشید بادشاہ تھے، اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی۔ خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے۔ ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ہارون رشید نے سبحان اللہ۔ خواب میں اتنی بڑی جنت، یاقوت، مرجان، لولو، موتی، اتنی زبردست جنت، اور اس پر لکھا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ، یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی۔ زبیدہ کی ہے۔ تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا نا تو جنت کی طرف دوڑے دروازے پر گئے، اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو۔ کچھ لوگ آئے، کہا تمہاری جنت نہیں ہے، تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے۔ تو کہا میری بیوی کی جنت ہے، مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے۔ تو دربانوں نے کہا یہاں میاں بیوی کا معاملہ نہیں، یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہاں میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا، جاؤ یہاں سے، زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی، باقی تمہیں جانے کا کوئی حق نہیں۔ ہارون رشید کی آنکھ کھلی، کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے، آنکھ کھلی، گھبرا گئے کہ میرے کو جنت میں نہیں جانے دیا۔ کس کی جنت تھی؟ بولو نا کس کی تھی؟ تو بازو میں ہی سوئی تھی، کون؟ زبیدہ بیوی تھی۔ اٹھایا، زبیدہ اٹھو، زبیدہ اٹھو، جنت کا معاملہ ہے، اٹھو۔ زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا، کہا کیوں اٹھایا؟ میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی۔ ارے میں اپنے جنت میں کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ جو آج میں نے وہ اللہ کے ولی سے خریدا، 1 دینار میں میں نے جنت خریدا۔ تو حضرت ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاں میں نے نہیں خریدا، وہ جنت تو نے خرید لیا۔ تو ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں، کل آئندہ کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا دن آیا، بولو کون سا دن آیا؟ دوسرا دن آیا۔ حضرت ہارون رشید پھر اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر چلو دریا پہ ٹہلنے کے لیے جاوے، چلو واکنگ کے لیے جاوے، گئے۔ صحیح میں اسی جگہ پر اللہ کے ولی کو بیٹھا دیکھا، حضرت بہلول کو، وہی لکڑی ہے اور وہی کیا کر رہے؟ مٹی پر گھما رہے۔ حضرت ہارون رشید آج تو بہت ادب سے گئے، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ حضرت بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا، جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ تو ہارون رشید خوش ہو گئے کہ چلو آج بھی معاملہ حل ہو جائے گا۔ کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا تمہاری پوری بادشاہت، جتنی تمہاری بادشاہت ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے، سب حکومت مجھے دے دو، یہ جنت ملے گی۔ تو ہارون رشید کو ایسی بادشاہ تھوڑی دے دے۔ ہارون رشید غصے ہوئے اور غصے ہو کر کہا کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی بھائی، کل یسٹرڈے اس کی قیمت 1 دینار، آج پوری بادشاہت۔ کہا کل تم نے اس کا چمتکار نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کی قیمت 1 دینار تھی،
اب تو جنت دیکھ کے آئے ہو اور تم کو اندر بھی جانے نہیں دیا، تم کو ڈھکیل کے باہر نکال دیا. تو جب بغیر دیکھے تم آتے، بغیر دیکھے آتے تو 1 دینار، اب دیکھ لیا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی، اب پوری بادشاہت دینی ہوگی. یہ کہہ کر حضرت بہلول چلے گئے، ہارون رشید واپس آ گئے. لیکن میرے دوستو علماء کرام نے لکھا کہ جنت دیکھا تو اس کا امپورٹنس سامنے آیا. بھئی جنت دیکھا اور دیکھا کہ ہٹا دیا گیا تو امپورٹنس آیا کہ کل جانا پڑے گا. میرے پیاروں، ہم موبائل پر اتنا گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے اور جہنم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. کاش میرے پیاروں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مت موبائل پہ گناہ کرو، ہمارے بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے. آج باپ اگر ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دن نہ آوے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے. میرے دوستو اللہ کے واسطے جہنم سے ڈرو. اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے پیاروں، وہ زمانہ آ گیا کہ قیامت ہمارے قریب سے قریب آ رہی ہے. اور میرے پیاروں جہنم اتنی خطرناک، اللہ کی قسم جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جب قیامت میں اگر اللہ نے ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا نا تو اللہ پوچھیں گے چل تو نہیں کچھ دیتا ہے تو جہنم سے بچا لو. تو کہے گا اللہ میرے بچوں کو لے لے ڈال دے جہنم میں، اللہ میری بیوی کو لے لے ڈال دے جہنم، اللہ میرے بھائی کو لے لے، میرا بھائی ہمیں بھائی بہت کرتا تھا لیکن اب لے لے جہنم میں لے لے، لیکن میرے کو چھوڑ دے، اللہ میری اولاد لے لے، میری بیوی لے لے، میرا بھائی لے لے، اللہ میرا پورا خاندان لے لے، مگر میرے کو یہ بھڑکتی جہنم سے بچا لے. اللہ اس کا دھواں بہت خطرناک ہے، اللہ اس کی آگ بہت خطرناک ہے، اللہ بچا لے. اللہ اس وقت کہیں گے کبھی نہیں، یہ جہنم میں تجھے جانا پڑے گا کیونکہ تیری وجہ سے تیرے پورے گھر والوں نے گناہ کیا تھا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت. اچھا یہ جو میں نے آپ کو کہا نا یہ میں نہیں کہتا ہوں بھائی، میرے کو کیا حق یہ سب بولنے کا؟ قرآن میں لکھا. بولو کس میں لکھا؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29. بولو پارہ نمبر، سورہ معارج، سورت کا نام بھی دے رہا ہوں. بولو سورہ، خود پڑھ کر بھی بتاتا ہوں. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. میرے پیاروں قیامت میں کہے گا اللہ میری اولاد کو میرے بدلے جہنم میں ڈال دے، اللہ میری بیوی کو ڈال دے، اللہ میرے بچوں کو ڈال دے، اللہ میرے بھائیوں کو ڈال دے، اللہ زمین میں جس کو چاہے اٹھا کے ڈال دے، مگر مجھے جہنم سے بچا لے. میں نے دیکھا نہیں تھا آج دیکھ لیا. اللہ کہیں گے تیری وجہ سے تو سارا گناہ تھا، سب سے پہلے تجھے جہنم میں ڈالوں گا. اس لیے میرے پیاروں آج میری پہلی بات ختم ہونے دو، پیار محبت کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا لو. میں یہ نہیں کہتا، میں نے کہا نا کہ یہ موبائل ابھی بہت صحیح ہے. بولو موبائل کے کتنے پہلو ہیں؟ 2. اور اگر آپ قرآن پاک سے اس کو جوڑیں نا تو وہ دونوں پہلو سمجھ میں آئیں گے. اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 2 پہلو دیے ہیں. یہ موبائل کے بھی 2 پہلو ہیں، ایک گناہ ایک اسلام. بولو ایک گناہ ایک اسلام. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ قد افلح من زکاہا. جو صحیح راستے پر اس کو لے گیا یہ موبائل اس کو جنت میں لے کر جائے گا. اور اگر یہی موبائل کو ہم نے غلط راستہ بتایا یہ موبائل کا لوہا کل ہم کو جہنم میں لے جائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو کون تیار ہے کہ جو میری بات کے اوپر آئیں گے؟ بولو آئیں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے ابھی پہلی بات کہی ہے بھائی، آپ لوگ تو بہت ٹھنڈے ہو گئے. بات بند کر دو، نہیں بند کر دو پورا مجمع. ابھی تو اللہ کا ذکر بھی تو کرنا ہے نا.
حضرت ابراہیم نے ذکر کیا اللہ نے دوست بنایا. آج ہم بھگوان پور والے بھی اللہ کے دوست بن کے جائیں گے. بولو انشاءاللہ. ایک ساتھ میں کہہ دے, ایک ساتھ میں کہہ دے, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون ہے؟ اللہ. پورا مجمع بولے نا, آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ عرش و فرش کا بنانے والا کون ہے؟ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ زندے کو مردہ کرنے والا کون؟ ہنسانے والا, رلانے والا, عزت دینے والا, ذلیل کرنے والا. پورا مجمع بولے نا, سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. سب کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات انشاءاللہ انشاءاللہ. چلو دوسری بات کے لئے کون کون تیار ہے؟ ابھی سے ہاتھ اٹھا دیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ. دوسری بات کیا ہے معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, ساتھ میں کہو مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے بولو مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بلند آواز سے بولو مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کلیم اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. حبیب اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے بولو نا نبی اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. رسول اللہ کا دامن. نہیں چھوڑیں گے. بلند آواز سے کہو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں ہے. آپ کی اجازت ہو تو ایک واقعہ سنا ہوں, اس میں فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ میری دوسری بات بھی ہو جائے گی اور تیسری بات بھی ہو جائے گی. اجازت دیتے ہو؟ جی بالکل بالکل. لیکن پہلے ایک بات بتا دو, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. نہیں, ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. اے میرے پیارو, ہم کو نبی سے محبت کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی ہم کو محبت؟ آپ کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے, ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. آپ سن رہے ہیں نا میرے دوستوں؟ جی جی. نہیں, آواز آپ کے کان تک آ رہی ہے نا میری برابر؟ اچھا, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ میرے کو بنگالی زبان نہیں آتی. میں وہاں پر تھا نا, اپنے کمرے میں بیٹھا تھا, میں نے دیکھا کچھ لوگ یہاں بنگالی میں بھی بیان کر رہے ہیں. آپ بھی کچھ کچھ الفاظ بنگالی میں بول رہے تھے, لیکن میرے کو نہیں سمجھ میں آیا. اور یہ میرے ساتھ میں یہ ابھی دو کو معلوم نہیں کتنا اچھا تم لوگوں کو باقاعدہ شال اڑائی. اشرف الخان اور اس کو تو یہ اشرف ال اور الف, یہ دو میرے کو لینے آئے تھے ایئرپورٹ پر. اب ایئرپورٹ پر چھوڑنے نہیں آئیں گے, بیان ہو گیا, کام پورا, جاؤ. الف کا ہے, با آنے والا, الف آنے والا نہیں ہے. تو یہ لوگ ہیں نا, میں نے دیکھا کہ یہ لوگ گاڑی میں بنگالی زبان میں باتیں کرتے. اب میں سوچ میں پڑ گیا, معلوم نہیں میری تعریف کرتے کہ میری برائی کرتے. یہ دونوں بنگالی میں باتیں کرے. تو میں نے شاہ نواز کو کہا چلو اب یہ بنگالی میں جب شروع ہو گئے تو ہم گجراتی میں شروع ہو جائے. تو آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ نہیں نہیں آ رہی ہے تو ہاں بولو, نہیں آ رہی تو منع کرو. آ رہی ہے؟ وہ آپ کو معلوم ہے ایک 8 سال کا بچہ, بیٹا فردوس, ایک 8 سال کا بچہ, اب وہ بیچارہ اسکول میں جانے والا, مدرسے جانے والا. اس کی ایک عادت تھی, جب بھی مدرسے سے آوے, اسکول سے آوے نا, تو اپنی ماں کو کہے ممی شیشی. کیا بولے؟ شیشی. تو ماں کو معلوم ہے شیشی بولے مطلب پیشاب کرنے جانے کا ہے. تو ماں اس کو اٹھاوے اور باتھ روم میں لے جاوے, ٹوائلٹ میں لے جائے, وہ پیشاب کرے واپس. اب اس کی روز کی عادت ہو گئی, کیونکہ مدرسے میں لمبا ٹائم لے کر آوے, اسکول میں لمبا ٹائم لے کر آوے, آ کر سیدھا گھر میں داخل ہو کر کے ممی شیشی. تو ممی سمجھ جاوے کیا کرنے کا ہے, پیشاب کرنے کا ہے, اس کو لے جاوے. ایک دن بہت زیادہ مہمان بیٹھے گھر میں, اور یہ دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کر کہنے لگا ممی شیشی شیشی. تو سارے مہمان ہنسنے لگے کہ یہ بچہ شیشی شیشی کیا کرتا. خیر ماں نے پیشاب تو کرا دیا. جب مہمان گئے تو ماں نے ایک تماچا مارا, کہا نالائق, مہمانوں کے سامنے شیشی شیشی کرتا ہے, سارے لوگ ہماری انسلٹ کر رہے, ہماری عزت جاری ہے. تو کہا تو ممی پھر کیا بولنے کا, پیشاب آوے تو کیا بولنے کا. ممی نے کہا آج سے بولنے کا میرے کو گانا گانے کا ہے, شیشی نہیں بولنے کا. کیا بولنے کا؟ I want to sing a song, یعنی میرے کو گانا گانے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب روز جیسے بھی مدرسے سے آوے یا اپنے اسکول سے آوے, ممی مجھے گانا گانا ہے. ماں سمجھ جاوے اس کو کیا کرنا ہے, پیشاب. اب ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ پکنک کا معاملہ ہوا. اب وہ ساری ٹیچر جو ہوتی ہے, عورتیں ہوتی ہے, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر پکنک پہ جانے والی, پرواس پہ جانے والی, پکنک پہ جانے والی, تو اس کو بھی لے کر گئے. اب رات کے وہاں پورا پکنک میں 2 دن کا پروگرام تھا. رات کے 2 بجے یہ اپنی ٹیچر کے پاس گیا, ٹیچر میرے کو گانا گانے کا ہے. رات کے 2 بجے اس کو پیشاب لگی, گیا ٹیچر کے پاس, میرے کو گانا گانے کا ہے. ٹیچر نے کہا رات کے 2 بجے گانا گانے کا ہے, صبح میں 8 بجے اٹھیں گے نا ہم لوگ, آرام سے اٹھیں گے, آرام سے گانا گانا, جا سو جا. وہ بیچارہ آ گیا, لیکن اس کو لگی بہت زور کی تھی.
15 منٹ کے بعد پھر گیا، ٹیچر میرے کو گانا گانے کا ہے۔ ٹیچر نے کہا بھائی گانا گانے کا ہے، صبح 8 بجے گانا گائیں گے، ابھی کوئی گانا؟ کہا ٹیچر بہت زور سے گانے کا ہے۔ ٹیچر نے کہا ابھی سو جاؤ، جتنا بھی زور سے گانا گانے کا ہے صبح میں 8 بجے دیکھیں گے۔ وہ بیچارہ پھر 15 منٹ کے بعد آیا، ٹیچر بہت زور سے گانا گانے کا ہے، اور رو کر بولتا ٹیچر بہت زور سے۔ ٹیچر نے کہا گانا ابھی نہیں گانے کا، صبح میں 8 بجے۔ نہیں ٹیچر لیکن بہت زور سے گانے کا۔ ٹیچر نے غصے میں کہا لے میرے کان میں گا لے، گا لے، گا لیا اس نے۔ میں آپ کو بھی پوچھ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی آ رہی ہے تو ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولو آ رہی ہے سمجھ میں؟ آ رہی ہے کیونکہ میں جو واقعے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں نا، اس میں پوائنٹ نمبر 2 پوائنٹ نمبر 3 دونوں حل کرتے ہوئے چلیں گے۔ بولو چلیں گے نا انشاءاللہ؟ لیکن پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آواز سے بولو، ساتھ میں بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، نہیں بولو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر نہیں، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں۔ چلو کون میرا ساتھ دے گا؟ جو میں بول رہا ہوں ساتھ میں بولو، بولو ہمارے نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، سبحان آدھا اللہ، ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیں گے بہت کیا پتے کی باتیں ہیں۔ ہمارے نبی وہ نبی، سننا، ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی اندھیری رات میں ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، رات کے اندھیرے میں، رات کے سناٹے میں ہمارے نبی انگلی سے اشارہ کرے، پھر انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر انگلی مبارک سے اشارہ کرے۔ 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے۔ اب میں واقعے پر آ رہا ہوں، ذرا توجہ دینا تاکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ آدھا گھنٹہ جائے گا، چلے گا آپ کو؟ بالکل چلے گا۔ ہاں جی، کون بولا 4 بجے؟ شادی نہیں ہوئی؟ اپنا نہیں، میرا تو خیال کر، میرے کو بھی تو گھر جانا ہے نا۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک آواز سے بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں ایک مرتبہ اور ساتھ دے دینا، ہمارے نبی وہ نبی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی جو مکہ کے جنگلوں میں چلے، مکہ کے بیابان میں چلے، مکہ کے صحرا میں چلے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب قاری احمد علی صاحب، ینگ اسٹار کلب۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے۔ ایک بات میں جو واقعے پر جا رہا ہوں، آپ سکون سے بیٹھ جائے تو میں واقعہ شروع کروں، سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو ساتھ میں بولو، سنیں گے نہیں انشاءاللہ؟ معلوم ایک صحابی، شاید آپ نے نام سنا ہو نہ سنا ہو، 20-22 سال کی عمر ہے، ان کا نام ہے ربیعہ۔ ساتھ میں بولو کیا نام؟ ربیعہ۔ پھر بولو، سب کو بھگوان پور میں نام یاد ہو جانا چاہیے۔ وہ 20-22 سال کے صحابی، بولو نام کیا؟ ربیعہ۔ اور اتنے قریب یہاں سے ان کا کپڑا شروع ہوئے یا ناف سے یا گھٹنوں پہ ختم ہو جاوے، اور وہ کام کیا کرے؟ وہ جنگلوں میں جائے، لکڑیاں کاٹے، اور اس کے بعد مدینے کے بازار میں بیچے، اور اس کے بعد جو پیسہ لگے اس سے اپنا گھر کا گزارا کرے۔ بولو عمر کتنی ان کی؟ 22 سال۔ نام پھر بولو کیا نام ہے؟ ربیعہ۔ اچھا کیا ہوا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی بیچ سے نہ اٹھے بھائی، پریشانیاں ہوتی ہے، ماحول خراب ہو رہا ہے، کوئی اٹھ کر نہ جائے بھائی، بیٹھے رہے۔ بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کو کافی رات گزر گئی، دروازہ کھولا تو سامنے ربیعہ کھڑے، کتنے سال کے؟
22 साल, कपड़ा यहाँ से यहाँ तक, गरीब वो खड़े रबिया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ कि रात को मेरे घर के सामने क्यों खड़े हैं। भाई किसी को भी ताज्जुब होवे कि आधी रात को हमारे घर के सामने ये जवान क्यों खड़ा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, सलाम का जवाब लिया और फिर पूछा माँ बालू का या रबिया। हमारे नबी ने बोला रबिया ये आधी रात को मेरे घर के सामने क्यों खड़े। ये सुनना भगवानपुर वालों, हज़रत रबिया ने जवाब दिया आज रात थोड़ी खड़ा हूँ, मैं तो कितनी रातों से यहाँ खड़ा हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लेकिन मेरे घर के बाहर रात को क्यों खड़े रहते हो। कहा अल्लाह के रसूल दिन भर तो सारे लोग आपकी खिदमत करते हैं, मैं इसलिए खड़ा रहता हूँ रात को आपको कोई काम याद आए, आप दरवाजा खोले, आपको परेशान ना होना पड़े, सामने रबिया आपका गुलाम तैयार खड़ा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल कई रातों से खड़ा हो, कब आपका रात को दरवाजा खुले और आप किसी काम के लिए जाना चाहे और मैं कहूँ आका आप तो सबके आका है, आप आराम करें, गुलाम आपका काम करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी अदा पसंद आई। अब रोज का ये मामला हो गया, रात को कभी भी हमारे नबी दरवाजा खोले, पूरा मजमा बोलेगा सामने कौन रबिया। और कभी कभी अल्लाह के रसूल कहे जाओ रबिया पानी लेकर आओ, ठंडा पानी लेकर आओ, कभी कहे उनको बुला के लाओ, कभी कहे ये पैगाम पहुंचा दो, कभी कहे ये अमानत पहुंचा दो, कभी कहे ये काम कर लो। हज़रत रबिया फरमाते जिस रात को अल्लाह के रसूल मुझे काम के लिए भेजे, हज़रत रबिया फरमाते मैं जाता और साथ में काम करते करते कहता है मदीना वालों कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ता होगा, कोई रात को जिक्र करता होगा, कोई कुरान की तिलावत करता होगा, अरे कोई रात को सोया होगा। हज़रत रबिया कहते मदीना वालों तुम्हें मालूम हो जाए मैं रबिया हूँ, रबिया तुम अपनी इबादत कर रहे हो, मैं आका ताजदार मदीना की खिदमत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत रबिया कहते मुझे इतनी खुशी होती, लेकिन कहते एक दिन प्रॉब्लम आया, वो अल्लाह को करना था वो हुआ। क्या हुआ मालूम, रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला। बोलो रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला। बोलो सामने कौन है, पूरा मजमा बोलेगा सामने कौन है। नहीं बोलो ना सामने कौन है। अब दिल को हिला देने वाली बात है, सामने रबिया। हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम, ए रबिया आओ आओ घर में आ जाओ, घर में आ जाओ। हज़रत रबिया ने क्या फरमाया, मेरे नबी नहीं घर में आने की बात ना करे, मैं घर में नहीं आऊंगा। अल्लाह के रसूल आपको जो काम देना है आप मुझे कह दे, मैं वो काम कर लूंगा, लेकिन मैं घर में नहीं आऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा रबिया आप घर में आ जाओ ना, आओ घर में आ जाओ। हज़रत रबिया ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल मैं जंगल में लकड़ी काटता हूँ, मदीने के बाजार में बेचता हूँ, मेरा पूरा बदन पसीने वाला, मेरे बदन में बदबू आती है, मेरे पास कपड़े भी बराबर नहीं है, और अल्लाह के रसूल आपका घर तो वो घर है जिसमें जिब्राइल भी आया करते हैं। सुभान अल्लाह। आपका घर वो घर है जिसमें कुरान पाक नाजिल होता है। आपका घर वो घर है जिसमें जन्नत की खुशबुएं आती रहती है। अल्लाह के रसूल में बहुत गंदा, मेरे बदन से बदबू आए, आपको जो काम देना काम दे दो, मैं काम करूंगा, बाकी घर में आने की बात नहीं। हमारे नबी ने फरमाया मेरा हुक्म है रबी आओ घर में आओ। अब जब हुक्म सुना तो रोते रोते आ गए। जैसा घर में आया हमारे नबी ने फरमाया लोग खाना तैयार है, अब तुम और मैं साथ में खाना खाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या हमारे नबी होंगे जो गरीब को लेकर बैठ गए और हमारे नबी ने उनको खाना खिलाया, और नबिया रोते गए रोते गए रोते गए। फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया, नबिया खाना खा लिया, कहाँ अल्लाह के रसूल खा लिया, मैं बाहर खड़े हो जाता हूँ। कहा बाहर नहीं खड़े होना, वजू कर लो, देखो वहाँ वजू का पानी रखा है, वजू कर लो। हज़रत नबिया ने वजू कर लिया, कहा अल्लाह के रसूल वजू हो गया, मैं बाहर खड़े होता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, अब मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, आज की रात वो तहज्जुद होगी, मैं पढ़ाता रहूंगा, तुम मेरे साथ पढ़ते। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रबिया दाईं तरफ खड़े हो जाओ। अच्छा मेरे प्यारों बताओ, हम लोग गुनहगार कभी तहज्जुद पढ़ते हैं या बड़ी रात को हम जागते हैं और फिर रोते हैं, तो हमको इतना अच्छा लगता है, तो जब हमारी तहज्जुद इतनी अच्छी होगी तो हमारे नबी की तहज्जुद का क्या। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और आपको एक बात वालों एक अजीब बात बताऊं, अल्लाह ने हमको कितनी नमाजें फर्ज की, 5। एक रिवायत में आता है अल्लाह ने हमारे नबी पर 6 नमाजें फर्ज की थी, तहज्जुद की नमाज को भी फर्ज कर दिया था। इसी को कुरान करीम ने फरमाया किया قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा तहज्जुद की नमाज पढ़े। अब सुनना, हमारे नबी बोलो साथ में कौन है, हजरत रबिया। हमारे नबी ने कहा
میں تہجد پڑھاؤں گا. تم معلوم ہے حضرت ربیہ ایسے چیخ مار کے روئے ہیں اور روتے روتے کیا کہا, اے مدینہ والو کاش تمہیں معلوم ہوتا, تم نے نبی کے پیچھے فجر پڑھی ہوگی, ظہر پڑھی ہوگی, عصر پڑھی ہوگی, مغرب پڑھی ہوگی, عشاء پڑھی ہوگی, جمعہ پڑھی ہوگی, ارے جنازے کی نماز پڑھی ہوگی, عید کی نمازیں پڑھی ہوگی, لیکن ربیہ وہ ہے جو اکیلا نبی کے پیچھے تہجد کی نماز. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جناب حضرت قاری احمد علی صاحب, شان صحابہ, شان صحابہ, نعرہ تکبیر. اب آپ سوچے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز شروع کی, بولو تہجد کی نماز, اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی تہجد میں روتے تھے, ایسا روتے تھے جیسے کوئی ہانڈی میں پانی گرم ہوتا ہو, ایسی آہیں نکلتی تھی. اب ہمارے نبی کا رونا, یہاں ربیہ کا رونا, یہاں ہمارے نبی کا رونا, یا ربیہ کا رونا. اے تہجد کی نماز مکمل ہو گئی, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. حضرت ربیہ یہاں دائیں طرف ہے, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ربیہ اپنی جگہ سے اٹھو, یہاں میرے سامنے آ جاؤ, آؤ میرے سامنے آ جاؤ. حضرت ربیہ دھیرے دھیرے ایک چھوٹا سا کپڑا پہنے ہوئے دھیرے سے اٹھے, پورے آنکھوں میں سے آنسو بہتے تھے. جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا. اور ربیہ جو سامنے بیٹھے نا اور روئے, روتے روتے کہا اللہ کے رسول میں یہاں مانگنے کے واسطے آیا, اتنی راتوں میں باہر کھڑا ہوں, میرے کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے, میں جنگل میں جا کے لکڑی کاٹتا ہوں, میرا گھر چلتا ہے, میں آپ کی محبت میں آتا ہوں, آپ کے پاس پیسے مانگنے نہیں آتا. ہمارے نبی نے کہا لیکن ربیہ تہجد کا وقت ہے, اللہ کہتے ہیں مانگو. نہیں لیکن میرے نبی میں مانگنے کے لیے نہیں آیا, میرے کو مال دولت زمین جائیداد کچھ نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں تو آپ کی محبت میں آتا. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا ربیہ مانگ لو, تہجد کا وقت ہے, اللہ کا حکم ہے, تم جو مانگو گے. سچ بتاؤ میرے بھگوان پور والوں, ہم ہوتے تو آج پوری زمین اپنی ہوتی, یہاں کی سبھی مانگ لیے ہوتے. اب سننا دل کو ہلا دینے والی بات, تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ وقت چلا جائے گا, تہجد کا وقت ہے, اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے, مصطفیٰ تمہیں کہہ رہے مانگو, کیا مانگتے ہو. اے سننا پورا بھگوان پور سننا. جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے کہا تو ربیہ نے کہا مانگنا ضروری ہے, ہاں ضروری ہے, مانگ لو کیا مانگتے ہو. کہ حضرت ربیہ ایسا ہاتھ آگے, میرے ہاتھ کو دیکھنا, یہ حدیث میں لکھا, ایسا ہاتھ آگے بڑھایا, کاپتا کاپتا ہاتھ گیا, ہمارے نبی کے ہاتھ پر رکھا, اللہ کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے محمد چاہیے. سبحان اللہ اللہ, کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے آپ چاہیے, مجھے آپ چاہیے. جیسے دنیا میں آپ نے مجھے اپنے پاس رکھا, کل قیامت میں بھی اپنے پاس کھڑا کر سبحان اللہ, کل اوزے کوثر میں بھی اپنے پاس کھڑا کر دینا, اللہ کے رسول کل جنت میں بھی اپنے پاس کھڑا کر دینا. مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف آپ چاہیے. اب سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اچھا ربیہ تم نے مجھے مانگا, اے ربیہ بولو تم نے مجھے مانگا تو ایک کام کرنا ہوگا. ربیہ جب تم نے مجھے مانگا تو ایک کام کرنا ہوگا. وہ ربیہ تھے نا ہماری طرح تو نہیں تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول ایک کام نہیں 100 کام بتائیے, جتنے کام چاہیے بتائیے میں کروں گا, لیکن مجھے آپ چاہیے. میرے نبی آپ مجھے چاہیے, آپ کی محبت چاہیے, آپ کا ساتھ چاہیے, مجھے بس آپ کے ساتھ رہنا ہے, آپ مجھے جتنے کام بتانے ہو بتاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ تم اکیلے نہیں, بولو تم اکیلے نہیں, جو کام میں بتا رہا ہوں وہ ایک ہی کام ہے, کوئی بھی کرے گا. ربیہ تم کرو گے یا قیامت تک آنے والا کوئی مرد کرے گا یا قیامت تک آنے والی کوئی عورت کرے گی. ہمارے نبی نے فرمایا انشاءاللہ جو کرے گا قیامت کی ہر منزل میں محمد کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. قیامت کی ہر منزل میں میں آپ کو انداز میں بتاتا ہوں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ ایک کام بتاؤں گا. پورا بھگوان پور ساتھ میں بولے. ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ ایک کام بتاؤں گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ تم اکیلے نہیں, قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی, اگر وہ یہ کام کرے قیامت کی ہر منزل میں وہ محمد کے ساتھ ہوگا. قبر سے اٹھے تو محمد کے ساتھ ہوگا, بولو سبحان اللہ. حشر کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا, نشر کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا, حساب کتاب کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا, اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا وہ محمد کے ساتھ ہوگا, پل صراط پر محمد کے ساتھ ہوگا. ارے میرے پیارو جنت میں بھی جائے گا تو محمد کے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جناب حضرت قاری احمد علی صاحب,
اب اتنا تو کہہ دو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ مصطفیٰ کا دامن مل گیا تو ہر منزل میں محمد مل گئے. بولو سبحان اللہ. لیکن کیا کام کرنا؟ ایک کام کرنا ہے. اور ربیہ تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میری مائیں سنے، میری بہنیں سنے، میری بیٹیاں سنے، ایک کام کرے. بولو بھگوان پور والے کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہر منزل میں محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کام کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ ایک کام کرنا ہوگا، تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا امتی کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ قیامت کی ہر منزل میں محمد کے ساتھ ہوگا. وہ کام یہ ہے اِنِّی عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرنا ہوگا، 5 نمازیں پڑھنا، کبھی نماز کو قضا مت ہونے دینا. سبحان اللہ. بھائی کون کون تیار ہے؟ بہت کام آسان ہے. بولو کتنی نمازیں پڑھنا؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کتنی نمازیں پڑھنا؟ اور کبھی قضا نہیں کریں گے. تو میرے پیاروں پہلی بات ہو گئی لا الہ الا اللہ. ایمان کی حفاظت. بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. موبائل میں گناہوں سے بچیں گے. بولو انشاءاللہ. نمبر 2 ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور نمبر 3 بتاؤ نماز کی پابندی کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک نماز میرے پیاروں 5 نمازیں پڑھ لو اللہ کی قسم. یہ 5 نمازیں پڑھ لو، قیامت کی ہر منزل، قیامت کی ہر چوکھٹ، ارے قیامت میں الگ الگ منزلیں آئے گی. آپ کو معلوم ہے قیامت میں اتنی عجیب عجیب منزلیں آئے گی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال اڑائیں گے، جب ترازو میں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، ہمیں پل صراط سے گزارا جائے گا. ارے میرے پیاروں اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون مسلمان ہوگا جو ہر منزل میں نظر اٹھائے گا تو محمد نظر آئیں گے. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. نماز کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں. بالکل پکا وعدہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو 3 کام میں نے آپ کو بتا دیے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نمبر 3 نماز قضا نہیں کریں گے. بھائی دیکھو جھوٹ نہیں بولنا. کون کون پکا تیار ہے؟ کل کی فجر ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اب ایک آخری بات بول کر یہاں سے چلوں گا میں، لیکن میرے پیاروں ذرا پیار محبت سے سننا. بولو سنو گے نہیں انشاءاللہ. ایک آخری بات بہت پتے کی بات ہے میرے پیاروں. بڑی رات آ رہی ہے. کون سی رات؟ شب برات. شب برات کو شب برات کیوں کہتے؟ برات کے معنی معافی کا اعلان. اور میں نے آپ کو کہا اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کریں گے. اللہ ہم کو بھی معاف کرے. بولو آمین. لیکن دیکھو بہت بڑی لسٹ ہے، میں پوری لسٹ پہ نہیں جاتا ہوں، ایک بات پر جاتا ہوں. میرے دوستو یہ بڑی رات ملے گی نا؟ بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. یعنی اللہ ہماری امت میں برکت دے. اللہ ہم کو بڑی رات پہنچاوے، بلکہ اللہ ہم کو رمضان تک بھی پہنچاوے. آمین آمین. میرے پیاروں اگر میرے کو بولتے ہوئے کچھ عجیب لگتا ہے لیکن کھل کے بولتا ہوں. بھگوان پور والوں، اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے نا، سنو، اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، یہ بڑی رات کو ہم کتنا بھی روئیں گے، کتنا بھی روئیں گے. اور صرف یہ رات نہیں، رمضان مہینے کی ہر رات میں روئیں گے. اللہ صاف کہتے ہیں کہ جس کی ماں اس سے ناراض ہوگی وہ کتنا بھی روئے، کتنی بھی نماز پڑھے، موت کے وقت اس کو کلمہ نہیں ملے گا. موت کے وقت اس کو کلمہ نہیں ملے گا. حدیث پاک میں لکھا یتقلب جنب الی جنب، یعنی موت کے وقت کروٹ پہ کروٹ لے گا. لیکن اللہ کہیں گے نہ، تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، تجھے موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا. میرے پیاروں میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نہ، سنیں گے انشاءاللہ. میرے کو برابر یاد ہے جب میں اس سے پہلے بھی بھگوان پور آیا تھا، تب بھی میں نے کہا تھا کہ ماں کو ناراض مت کرنا. لیکن اس وقت میں نے جب کہا تھا اس وقت میری ماں زندہ تھی، میرے ابا بھی تھے. ابھی آج میرے ابا کو 1 سال ہو گئے اور کچھ دن پہلے میری امی کو 4 سال ہو گئے. میرے پیاروں میری امی بھی اللہ کی رحمت میں چلی گئی، ابا بھی. اور لوگ کہتے ہیں نا کہ جب ماں باپ چلے جائے تو بچہ یتیم ہوتا ہے. بچہ یتیم نہیں ہوتا، بڑے بڑے یتیم ہو جاتے ہیں. میرے پیاروں پہلے یہ بیان کرنے آتا تھا، اتنا خوش ہو کر آتا تھا کیونکہ آخری ملاقات امی سے کرتا تھا اور جانے کے بعد پہلی ملاقات امی سے کرتا تھا. میری امی میرے گھر میں کمرے میں رہتی تھی، وہی میری امی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا، پھر بھی کہتا تھا امی کلکتہ جانا ہے کہ اڑیسہ جانا ہے کہ کہاں جانا ہے. امی دعا کرنا اللہ عزت کا معاملہ کرے. تو پھر واپس جا کر کہتا تھا امی بہت اچھا ہو گیا. لیکن میرے پیاروں اب تو سمجھ میں نہیں آتا، جاتے وقت کس کو کہنے کا، آتے وقت کس کو کہنے کا. نہ ماں کا سایہ رہا نہ باپ کا سایہ رہا. لیکن میں آپ سے
ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں میرے پیاروں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، نام ان کا مشکل ہے لیکن نام آپ یاد رکھو نہ رکھو، واقعے کو یاد رکھنا، ان کا نام ہے حضرت کہمش۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت کہمش۔ کہمش ان کا نام، بہت زبردست حدیث کے پڑھانے والے، حدیث کے امام۔ اب ہوا کیا، ان کی ماں کی عمر ہو گئی کچھ 90-95 سال کی عمر ہو گئی، تو یہ بہت اچھا سبق پڑھاتے تھے، بہت اچھا قرآن پڑھاتے تھے، بہت اچھی امامت کراتے تھے۔ ایک دن یہ گھر میں گئے تو دیکھا کہ ماں کی عمر زیادہ ہو گئی، اور زیادہ عمر میں ایسا ہوتا ہے ماں کو پیشاب بھی ہو گیا ہے، ماں کو پاخانہ بھی ہو گیا ہے، پورا بستر خراب ہو گیا ہے۔ تو حضرت کہمش، وہ زمانے میں ایسا تو نہیں تھا کہ باہر نل ہوتا تھا اور نل کھول لیا اور پانی لے لیا، تو حضرت کہمش گئے، نہر پہ گئے، قریب میں نہر تھی، وہاں سے پانی لا رہے، مشکیزہ اٹھا رہے، اپنی ماں کو پہلے الگ کیا اور اس کے بعد میں سارا پاخانہ دھونا شروع کیا، پیشاب دھونا شروع کیا، چادر کو بدلنا شروع کیا، پھر ماں کو نہلانا شروع کیا۔ ان کا ایک شاگرد وہاں سے دیکھ رہا ہے، کب سے دیکھ رہا ہے کہ میرے استاد اتنے بڑے، میرے ٹیچر اتنے بڑے، پروفیسر اتنے بڑے حدیث کے پڑھانے والے، جو معلوم نہیں ہزاروں طلبہ کو سبق پڑھاتے، آج یہ ایسا کر رہے، پاخانہ صاف کر رہے، یہ پیشاب صاف کر رہے، اپنی ماں کے کپڑے اتار کے ماں کو نہلا رہے۔ وہ شاگرد آہستہ سے آتا اور آ کر کہتا، میرے استاد میں نے کب سے دیکھا آپ کے کام کر رہے ہو، تو آپ کو تو اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہے، آپ کسی کام کرنے والی کو رکھ لو نا، کوئی کام کرنے والی رکھ لو جو ماں کو دیکھا کرے، یہ تو آج ہم نے دیکھا۔ تو حضرت کہمش نے روتے روتے کہا، روز میری ماں کو استنجا میں ہی کراتا ہوں، میں ہی کھانا پکاتا ہوں اور میں ہی اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ تو وہ شاگرد نے کہا، لیکن اللہ نے تو آپ کو بہت دیا، آپ کے پاس زمین ہے، آپ کے پاس یہ گھر ہے، آپ کوئی کام کرنے والی کو رکھ لو۔ تو حضرت کہمش روئے، روتے روتے کہا، جب یہ کام میں کرتا تھا تو میری ماں نے کوئی کام والی کو نہیں رکھا تھا، یہی کام میں بھی کرتا تھا، میں بھی پاخانہ کرتا تھا، میں بھی پیشاب کرتا تھا، میں بھی بستر خراب کرتا تھا، میری ماں مجھے نہلاتی تھی، کپڑے دھلاتی تھی، میری ماں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی کام والی کو رکھوں گی، تو میں کیسے کوئی کام کرنے والی کو رکھ سکتا۔ اس کے بعد حضرت کہمش نے کیا کہا، بیٹا جا تو بھی جا، ماں کی خدمت کر لے، ماں کی خدمت میں جو ملنا وہ ملے گا، لیکن یاد رکھنا میرا بیٹا۔ حضرت کہمش کہتے ہیں، میں بھگوان پور والوں آپ سے کہتا ہوں اور میں نے تجربہ کیا تو میں کہتا ہوں، کیا کہا حضرت کہمش نے، کیا کہا بیٹا جا تو بھی جا کے ماں کی خدمت کر لے، یاد رکھ لے رات کو جب سوئے گا نہ سوئے گا، نیند بعد میں آئے گی، مدینے والے نبی پہلے خواب میں آ جائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بعد میں آئے گی، نبی کا دیدار پہلے ہو جائے گا، سبحان اللہ، موت کے وقت کلمہ مل جائے گا، اللہ ساری نمازیں قبول کر لے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس پر ایک بات بتاؤں، ایک بزرگ تھے، بولو ایک بزرگ تھے، وہ اتنے سخاوت والے تھے، ان کی چھوٹا سا گاؤں تھا، اس میں وہ بزرگ تھے۔ اب وہ کیا کرے معلوم، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اب جتنے لوگ فجر کی نماز پڑھنے آوے وہ بزرگ اعلان کرے، بھائی فجر کے بعد سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، سب کو چائے پلائی جائے گی۔ اچھا ظہر کی نماز پڑھنے سب آوے، وہ بزرگ اعلان کرے، ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہو، نماز پڑھنے آئے ہو نا، ایسے مت جانا، سنت و نوافل کے بعد کھانے کا انتظام ہوگا۔ اب مطلب 5 نمازوں میں لوگ آوے اور وہ بزرگ کو اللہ نے مال دیا تھا، وہ لٹاتے جاوے۔ ایک دن وہ چھوٹا گاؤں تھا، گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ روز ہم وہ اللہ کے ولی کا کھاتے ہیں، فجر کے بعد ناشتہ بھی ان کا کرتے، ظہر کے بعد کھانا بھی ان کا کھاتے، عصر کے بعد بھی چائے پیتے، مغرب کے بعد بھی ان کا کھاتے، تو ہم سب گاؤں والے مل کر آج اس بزرگ سے پوچھے آپ کو کیا چاہیے، وہ ہم لا کر آپ کو دیں گے۔ تو سارے گاؤں والے، جیسے فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا نا کہ بھائی سب لوگ چائے پی کر جائے، تو سارے گاؤں والے کھڑے ہو گئے، حضرت چائے تو پی کر جائیں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ نے ہمیں بہت کھلایا، بہت پلایا، ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم بھی تو آپ کو کچھ دیں گے۔ تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا مجھے دو گے، جو میں مانگوں گا وہ دو گے؟ تو سب نے کہا ہم اتنے سارے گاؤں والے جمع ہیں، ہاں ہم جتنے بھی ہیں، ہمارے گھر میں بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جو آپ مانگے آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیں گے۔ کہا ایک کام کرو، دو گے نا، جو میں مانگوں گا دو گے؟ کہاں دیں گے؟ کہا جاؤ جنت کی مٹی لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے، حضرت نے پھر فرمایا جنت کی مٹی لے کر آؤ، تو ایک دوسرے کو کہتے جنت دیکھا کس نے کہ مٹی لے کر آوے، بھائی دیکھے ہوئے تو جا کے مٹی لے کر آوے نا۔ سب بیٹھے، ایک جوان اٹھا گیا
اور تھوڑی دیر میں ایک چھوٹی سے کاغذ میں کچھ دھول بھی یعنی مٹی جو ہوتا ہے نا تھوڑا تھوڑا غبار وہ لے کر آ گیا، کیونکہ وہ گاؤں کا زمانہ تھا، لوگ بغیر چپل کے گھومتے تھے، وہ لے کر آیا، کہا حضرت یہ جنت کی مٹی لے کر آیا۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرا بیٹا کمال کر گیا، یقیناً تو جنت کی مٹی۔ تو سب نے کہا آبجیکشن، یہ کیا جنت کی مٹی لے کر آیا؟ یہ اٹھا گیا کہیں سے مٹی اٹھا کر لایا اور کہتا کہ میں جنت کی مٹی لے کر آیا، اور حضرت آپ بھی کہتے ہو جنت کی مٹی لے کر آیا۔ حضرت نے اس جوان سے کہا بتا ان کو تو کہاں سے لے کر آیا؟ میں تو سمجھ گیا، مجھے تو خوشبو آ گئی، تو بتا۔ تو جوان کھڑا ہوا رو کر کہنے لگا میں گھر گیا، میری ماں سو رہی تھی، بولو میری ماں سو رہی تھی، لیکن اس زمانے میں لوگ گاؤں میں چلتے تھے تو چپل تو پہنتے نہیں تھے، کہا میری ماں سو رہی تھی، میں نے ماں کے پاؤں دبائے، پاؤں دباتے دباتے میں نے میری ماں کے تلوے، دیکھو یہ تلوے پر یوں ہاتھ گھمایا، پھر ہاتھ گھمایا، جو مٹی آئی وہ لے کر آ گیا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جنت ملتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے، سبحان اللہ، جنت ملتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے ملتی۔ میں وہ جنت کی مٹی لے کر آیا، سارا مجمع داڑے مار کر رویا، اور حضرت نے فرمایا اللہ کی قسم میرے نبی نے بھی فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بے شک میرے بھگوان پور والوں سچ بتانا، دروازہ ہے کہ توڑ دیا؟ باپ جنت کا دروازہ ہے نا، کہیں ناراض کر کے دروازہ توڑ تو نہیں دیا؟ کیونکہ آج کیا ہوتا ہے معلوم ہے، جتنے جوان ماشاءاللہ بہت اچھا، میں تو مبارکبادی دوں گا بھگوان پور کے جوانوں کو جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر یہ بھگوان پور میں چلو یہ قاری احمد علی کا اور علماء کا پروگرام ہے، ہمارے بیٹے فردوس کوثر کا پروگرام، اگر یہ پروگرام نہ ہوتا، چلو کوئی شادی کا پروگرام ہوتا، پھر بھی ہمارے جوان ماشاءاللہ سب اتنے تندرست ہے۔ کوئی کہتا ہاں وہ کھانا میں تقسیم کروں گا، وہ دوسرا کہتا کرسی میں لگاؤں گا، تیسرا کہتا ٹیبل میں لگاؤں گا، چوتھا کہتا پانی میں پلاؤں گا، اور یہ بھگوان پور والے بہت خوش ہوتے ماشاءاللہ، یہ جوانوں نے پورا کام آسان کر دیا۔ شادی کا گھرانہ تھا، ٹینشن میں تھا، سارا ٹینشن دور ہو گیا۔ لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں میرے جوانوں، اگر یہ ہم شادی کے پروگرام میں اتنا کام کرتے، کبھی گھر جا کے ابا کے پاؤں کو دبایا؟ جی نہیں۔ کبھی گھر جا کے ایسا کیا؟ کرو ایسا کرو، میں کرتا تھا، آپ سے کہتا ہوں۔ کہتے نا بڑا بننے کے لیے میرے پیاروں سب سے بڑی چیز محنت نہیں ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز ماں کی دعا ہوتی ہے۔ بے شک بے گھر میں شک، جاؤ گھر میں جاؤ، تھکے تھکے گھر میں جاؤ، فریج کھولو، فریج گھر میں ہوگا نا، یہاں مٹکا کھولو، پانی لو، جاؤ مت پیو، جاؤ ماں کے پاس جاؤ، ماں کو جا کر کہو اماں پانی، تو ماں کہے گی میں نے کب پانی منگوایا؟ ارے میں تو آرام سے بیٹھی ہوں، میں نے کب پانی منگوایا؟ اماں تو نے منگوایا نہیں منگوایا، لیکن میرے ہاتھوں کا پانی پی لے، قیامت میں میرے نبی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر سبحان اللہ، ماں پانی پی لے۔ وہ ماں نے 2-3 گھٹ پانی پیے ہو، اس جگہ سے تم بھی پانی پی لو، دیکھو وہ پانی میں کیا مزہ آئے گا، اور وہ ماں کی آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے نا، کبھی کبھی جاؤ، اے میرے بھگوان پور والوں جاؤ، اپنی ماں کے پاس جاؤ، اپنے ابا کے پاس جاؤ، دیکھو ماں ابھی غصے میں نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی بوڑھے لوگ غصے میں بھی ہوتے، کبھی ابا بھی غصے میں ہوتے، غصے کے ٹائم پہ نہیں جانے کا، ایک دم جب دیکھو کہ ان کا موڈ بنا ہوا ہے، جاؤ اور جا کر کہو ماں ماں تیرے 3 بچے نا، ماں تیرے 4 بچے نا، ماں جتنے بھی ہم لوگ بھائی بہن ہیں، ماں سب سے زیادہ نالائق میں ہوں، ماں میں نے تجھے کبھی راضی نہیں کیا، میں نے تجھے ہمیشہ ستایا، ماں میں نے تجھے ہمیشہ ستایا۔ آپ دیکھو گے قسم اللہ کی، آپ دیکھو گے ماں کے ہاتھ ایسے تڑپتے ہوں گے اور یوں کاپتے کاپتے کہے گا ارے بیٹا نا ماں ایک بار میرے کو معاف کر دے نا، آپ اپنی ماں سے بلواؤ ایک بار معاف کر دے، ماں یوں ہاتھ رکھے گی جا بیٹا میں نے معاف کر دیا، اور پھر ماں کو کہو ماں میں نہیں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک طرف میری بیوی ہے، ایک طرف میرے بچے، ایک طرف ماں تو ہے، کبھی ادھر جاؤ تو وہ ناراض ہے، ادھر آؤ تو تو ناراض ہے، ماں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن معاف کر دے۔ دیکھنا ماں کانپتا ہاتھ آپ کے سر پہ رکھے گی اور کہے گی جا بیٹا میں نے معاف کر دیا، یا زمین پر ماں کہے گی میں نے معاف کر دیا، آسمان پر اللہ فرشتوں کو کہے گا اے فرشتوں گواہ رہو، وہ ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں 70 درجے زیادہ رحمت رکھتا، میں 99 درجے زیادہ رحمت رکھتا، اگر ماں اپنے بیٹے کو معاف کر سکتی ہے، گواہ بن جاؤ میں نے بھی اپنے بندے کو معاف۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس لیے میرے پیاروں یہ جو رات آ رہی ہے نا، ابھی تک میں نے آپ کو حقیقت نہیں کھولی، مارچ 7 کو جو رات آ رہی ہے، بولو کون سی رات؟ مارچ 7 تاریخ شب برات، شب برات۔ آخری بات سن لو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کو بہت رو رہی تھی، اتنا رو رہی تھی کہ اڑوس پڑوس جمع ہو گئے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، وصال فرمانے کے بعد آخری بات ہے، حضرت عائشہ رو رہی تھی، سب لوگ جمع ہو گئے،
کہا عائشہ، اماں عائشہ، کیونکہ ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں. سب نے کہا اماں عائشہ آپ کیوں رو رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا آج کی رات شب برات ہے، آج فیصلہ ہونے والا ہے. یہ پورا بھگوان پور بولو مارچ 7 کو ہم سب کا کیا ہونے والا؟ تو سب نے پوچھا حضرت عائشہ سے، اماں عائشہ آج رات کو کیا فیصلہ ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے کانوں سے سنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ ہوگا کہ آنے والا سال امیر کون رہے گا، غریب کون رہے گا، آنے والا سال عزت والا کون رہے گا، ذلیل کون رہے گا، آنے والا سال تندرست کون رہے گا، بیمار کون رہے گا، آنے والا سال اللہ کس کو سکون دے گا اور کون بے چین ہوگا. اور پھر حضرت عائشہ نے کہا میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ یہ بھی فیصلہ کریں گے آنے والا سال کون مرے گا کون جیے گا. اور پھر حضرت عائشہ نے روتے ہوئے کہا میرے نبی نے کہا یہ بھی آج رات کو فیصلہ ہوگا کون ایمان کے ساتھ جائے گا کون بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا. اللہ اکبر. میرے پیاروں وہ رات آ رہی ہے، فیصلے والی رات آ رہی ہے، اور اسی کو اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. یہاں لیلۃ مبارکہ میں ایک تفسیر شب برات کی ہے، یہی فیصلے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، مارچ 7 کے آنے سے پہلے. بلکہ میرے پیاروں ابھی اسی وقت ہم سب توبہ کر لیں اللہ کے سامنے. بولو کریں گے انشاءاللہ. تو چلو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور درود پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پھر جو اعلان کرنا وہ اعلان ہو جائیں گے، اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. میں ہمارے اشرف البھائی کا، بیٹے شاہ نواز کا، یہ 2 ساتھ میں رہے وہ بیٹے الف کا، اور اسی طریقے سے پورے مجمع کا، اور ہمارے صلاح الدین بھائی کا، ان کی پوری ٹیم کا، جوانان بھگوان پور کا، اور یہاں کے جتنے علماء کرام، خصوصاً ہمارے صدر محترم عالی مرتبہ حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم کا، میرے بیٹے فردوس کوثر کا، اور بھی جتنے مقررین اور جتنے نظم پڑھنے والے اور نعت پڑھنے والے اور قرات پڑھنے والے تمام علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام کا شکریہ، اور سارے منتظمین کا شکریہ، اور میری ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا شکریہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی میرے پیاروں 2 اعلان کرنے کے. ایک تو یہ اعلان کرنا، ابھی میں نے آپ کو بتایا مارچ 7 کو کون سی رات آ رہی ہے؟ 7 میں بولو کون سی رات آ رہی ہے؟ شب برات میں کون سی دعا پڑھنے کا؟ بھائی شب برات میں دعا تو ہم مانگیں گے، بولو مانگیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ دعا مانگو جو ڈائریکٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ یہ دعا تم بھی سیکھ لو اور لوگوں کو بھی سکھا دو. وہ میں دعا لے کر آیا ہوں، لیکن ہمارے یہاں پہ شاید ہندی میں لایا ہوں نا میں دعا. ہاں وہ کارڈ عربی میں بھی ہے، یعنی دعا تو عربی میں آپ کو ملے گی، باقی وہ ہندی میں بھی ہوگی یا گجراتی میں بھی ہوگی، لیکن ہم کو تو عربی سے مطلب ہے. تو وہ عربی میں جو الفاظ ہے وہ مارچ 7 سے پہلے وہ الفاظ یاد کر لو، نہیں آوے تو اس کا ترجمہ یاد کر لو، تاکہ ہم وہی دعا اس رات کو مانگیں گے جو ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کو مانگنے کہا تھا. تقریباً 1000 کارڈ لے کر میں آیا ہوں. وہ 1000 کارڈ کون تقسیم کرنے والا؟ الف بھائی کے پاس ہے اور اشرف البھائی کے پاس ہے، دونوں کے پاس ہے. لیکن یہ دونوں کو میں کہوں گا یہاں تقسیم نہیں کریں گے، کہیں پیچھے جا کر تقسیم کریں گے، ورنہ یہاں یہ سارا انتظام جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے گا. یا چاہے تو کل اس کو تقسیم کرے، اور اگر کسی کو وہ کارڈ نہ ملے تو کم سے کم اپنے موبائل میں اس کو سیو کر لے، جس کے پاس سیو ہو وہ دوسرے تک پہنچا دے، تاکہ مارچ کی 7 کو جو شب برات آئے گی اور اس میں جو بھی دعا پڑھیں گے اگر آپ نے وہ شیئر کیا ہوگا تو فائدہ آپ کو بھی ملے گا، ثواب آپ کو بھی ملے گا، مانگے گا وہ ثواب آپ کو ملے گا. تو بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور یہ دعا شب برات کی بھی ہے اور شب قدر کی بھی ہے، یعنی رمضان کی راتوں میں بھی یہ دعا کام آئے گی اور شب برات میں بھی یہ دعا کام آئے گی. اللہ یہ رات ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. ایک اعلان یہ کرنا. دوسرا اعلان یہ کرنا کہ ہم وہاں گجرات میں ایک جگہ ہے وڈودرا، بروڈا بھی کہتے ہیں، وڈودرا بھی کہتے ہیں، وہاں ہم نے ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کیا. میں آپ سے کلیکشن مانگنے نہیں آیا،
चंदा मांगने नहीं आया, कोई कलेक्शन नहीं, कोई एक रुपया नहीं। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि हमने जो जो काम शुरू किया है वो बड़ा अजब काम है। आप दुआ करो कि अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हमारे मरहुमा अम्मा और मरहूम अब्बा की तवज्जो से अल्लाह वो काम मुकम्मल फरमाए। हमारे पास तकरीबन 40 बच्चे हैं, जिनमें से कुछ अंधे हैं, नाबीना है, ब्लाइंड है, कुछ डेफ और डम है, यानी सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, कुछ दिमाग से माजूर है, कुछ हाथ से माजूर है, कुछ पाँव से माजूर है। हमने ये तरीका बनाया है कि इन बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत ताज्जुब होगा, एक बच्चा हमारे पास आया जो महाराष्ट्र की तरफ का रहने वाला था और थोड़ा बहुत कुरान जानता था, लेकिन दोनों आंखों से माजूर था। और एक बात याद रखना, जो हमको दोनों आंखों से माजूर दिखते ना, इनकी ये आंख बंद होती है, मगर अल्लाह दिल की आंख को खोल देता है। वो बच्चा पूरा कुरान पाक का हाफिज हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। और इनका कुरान और हमारे कुरान का तरीका अलग होता है, उनका वो ब्रेन लिटी वाला कुरान होता है, जो अलग डॉट्स डॉट्स वाला कुरान, लेकिन वो कुरान पाक का हाफिज हो गया। अब इत्तेफाक से चूंकि वो मेरी निगरानी में मदरसा चलता, तो मैं गया इम्तिहान लेने के लिए। अब इम्तिहान क्या लेवे, कोई ब्लाइंड है, नाबीना है और पूरा कुरान पाक का हाफिज है, हम तो उसको सीने से लगाएंगे, इम्तिहान क्या लेंगे। तो मैंने उसको कहा, बेटा तेरे को जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ ले, तेरा इम्तिहान क्या लेने का, तेरे को पूरे 50 नंबर दे दूंगा, तो पूरे कुरान का हाफिज हुआ। तो मेरे को कहता है, कारी साहब, नाबीना, कहता कारी साहब मैंने आज तक आपको देखा नहीं, आपका बयान बहुत सुना, लेकिन आप ऐसा बोलोगे ना, पढ़ ले जहाँ से पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप मुझे बताओ कहाँ से पढ़ना, वहाँ से मैं पढ़ के बताऊंगा। आपको ताज्जुब होगा, भगवानपुर वालों, मैंने 13 सवाल किया, उसने 13 सवालों के जवाब बगैर गलती के दिया। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये बच्चा इतना अच्छा नाबीना और इतना अच्छा इसको कुरान पाक याद है। तो उसने मुझे कहा, रात को सोता नहीं जब तक मेरे 24 घंटे में 10 पारे मुकम्मल तिलावत नहीं हो जाते। कि मेरे प्यारों, ऐसे बच्चों का इदारा हम चला रहे हैं। मैं आपसे चंदा मांगने नहीं आया, फिर कहता हूँ कलेक्शन के वास्ते नहीं आया, मैं बच्चे मांगने के वास्ते आया हूँ कि आपके भगवानपुर में या आपके कुर्ब जीवार में आपको कोई भी ऐसा बच्चा दिखे जो नाबीना हो और वो लोगों से भीख मांगता हो, या बहरा हो, या इसी तरह बोल ना सकता हो, हाथ पाँव से माजूर हो, आप उनको अशरफुल भाई से ताल्लुक कायम करें, हमारे बेटे फिरदौस कौसर से ताल्लुक कायम करें, यहाँ के किसी भी अच्छे मोतबर आदमी से ताल्लुक कायम करें और उसको बरोडा पहुंचा दे, उसका नाश्ता, उसका दोपहर का खाना, उसका। और आप ये मत समझना, कभी कभी सोचते कि मौलाना लेके जाएंगे तो सिर्फ मौलाना कुरान ही पढ़ाएंगे, नहीं मेरे प्यारो, मैं वो हूँ जो कहता हूँ दीन की तालीम भी हासिल करो और दुनिया की तालीम भी हासिल करो। क्योंकि हमको अगर हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती की जरूरत है, तो वही हमें डॉक्टर, बैरिस्टर और अच्छे लॉयर की और अच्छे आर्किटेक्ट की भी हमको जरूरत है। दोनों तालीम बहुत जरूरी है। आपको ताज्जुब होगा, हमारे बहुत से लोगों को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, सिर्फ अभी मोबाइल आ गया ना, मोबाइल तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ गई। वो भी क्यों, वो कोई गर्लफ्रेंड से बात करने का होता, उसमें क्या आता, हमको क्या आता है मालूम है, आई लव यू, आई मिस यू, सॉरी, यस, नो, थैंक यू ना। मेरे प्यारो, आपको मैं ताज्जुब की बात बताऊं, मैं जब अफ्रीका पहुंचा था, जिम्बाब्वे एक जगह है, और मेरा पहली मर्तबा और जवानी का मामला था, मैं गया, फजर के बाद फजर की नमाज पढ़ाई, माशाल्लाह सबने वाह वाह किया, और उसके बाद में मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। मैंने मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों करके शुरू किया, तो पीछे से किसी ने जोर से हाथ मारा, मुझे कहा मौलाना दोस्तों बुजुर्गों नहीं, यहाँ सबको इंग्लिश आती है। वो तो अल्लाह का एहसान है कि हमने हमारे अम्मा अब्बा, हमारे उस्तादों से इंग्लिश सीखा, और आज भी हमारा बाहर जाना होता है तो जैसे हम यहाँ उर्दू में बयान करते हैं, अंग्रेजी में बयान करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, करवाने वाला कौन, अल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो माजूर बच्चे जो हमारे यहाँ भीख मांगते रहते हैं, मैं हम लोग वहाँ पे उनको चौक कैसे बनाते हैं वो सिखाया जाता है, ब्लैक बोर्ड कैसा बनाया जाता है, चश्मा कैसा बनाया जाता है, और उसके बाद में अगरबत्ती कैसे बनाई जाती, मोमबत्ती कैसे बनाई जाती, हकीमी दवाओं को कैसे तैयार किया, ये हुनर भी सिखाया जाता है, कुरान भी सिखाया जाता है। जितना उनको आराम करना है आराम भी दिया जाता है, जितना उनको जैसा खाना है वो खाना भी दिया जाता है। तो मैं आपसे ऐसे बच्चे मांगने के लिए आया हूँ, तो आपके नज़र में जहाँ कहीं ऐसा कोई मिले और वो खुशी के साथ आना चाहता हो, तो हम खुशी के साथ उसको बुलाने के लिए तैयार है। अल्लाह आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अब सब अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और कोई काम बाकी हो तो ऐलान कर ले, ताकि जिक्र करें और उसके बाद फौरन दुआ करें, और दुआ के बाद चलेंगे इंशाअल्लाह। जी, উত্তর বেউদিয়া খালপাড় পরিচালনায় শান্তি সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ। 6-3-2023 সোমবার বাৎসরিক জলসার আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা অতি অবশ্যই সেদিন উপস্থিত থাকবেন, কমিটির পক্ষ থেকে আহ্বান দেওয়া থাকলো।
তার সাথে সাথে আরও একটি ঘোষণা, কারি ফিরদৌস সাহেব আসবেন। সারঙ্গপুর ও এলাসপুর আঞ্জুমান সংঘের পরিচালনায় 13ই মার্চ জলসার আয়োজন করা হয়েছে, বাৎসরিক জলসা। ওখানেও আপনারা উপস্থিত থাকবেন। কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে দাওয়াত দেওয়া থাকবে। भाई देखो, हम अभी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सलाम करता हूँ। आप सब मेरे सलाम का जवाब देंगे और पूरी डिसिप्लिन का ख्याल रखोगे। माशाल्लाह हमारे सलाउद्दीन बेटे और उनका पूरा जो स्टाफ है, वो जितने काम करने वाले हजरात हैं, वो सब इस तरह करें कि सलाम का जवाब दे दें और यहाँ दुआ के बाद फ़ौरन रास्ता दे। हम गाड़ी में बैठ कर जाएंगे क्योंकि हमें एयरपोर्ट तक पहुँचना है और उसके बाद फ़्लाइट में वापस हमें गुजरात तक जाना है। मैं सलाम करता हूँ आप सब के लिए। इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। आप हम सब शबे बारात में एक दूसरे के लिए बहुत दुआ करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमाए। तो मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब गर्दन झुका दे, मैं अल्लाह का जिक्र करवाऊंगा। मेरी जुबान पर अल्लाह, बोलो आप सबकी जुबान पर भी। आवाज नहीं आ रही, बोलो आप सबकी जुबान पर भी। बिल्कुल गर्दन झुका दे। मेरे दाएं बाएं कौन, हमको उससे कोई मतलब नहीं, बस मैं और मेरा अल्लाह। शुरू करें। अल्लाह 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله सब इल्लल्लाह बुलंद आवाज से कहेंगे। ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह ला तवाबा इल्लल्लाह ला समीआ इल्लल्लाह ला बसीरा इल्लल्लाह ला हलीमा इल्लल्लाह ला हकीमा इल्लल्लाह ला गफूरा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई मेरी जुबान पर मोहम्मद, ये शाबान महीना है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना। मेरी जुबान पर मोहम्मद, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद अफदलुर रुसुल मुहम्मद अशरफुर रुसुल मुहम्मद अकरमुर रुसुल मुहम्मद अतयबुर रुसुल मुहम्मद अजमलुर रुसुल मुहम्मद अहसनुर रुसुल मुहम्मद बदरुद दुजा मुहम्मद शम्सुद दुहा मुहम्मद खैरुल वरा मुहम्मद नूरुल हुदा मुहम्मद अल-मुज़म्मिल मुहम्मद अल-मुद्दत्थिर मुहम्मद ताहा मुहम्मद यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब दुआ के लिए हाथ उठा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी अव्वलि दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी औसति दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी आखिरि दुआइना। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व
بعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الفاسقين إني كنت من الفاجرين إني كنت من الآثمين إني كنت من المجرمين لا إله إلا أنت سبحانك کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ آج پورے مجمع کو قبول فرما اے اللہ تجھے کوئی بہانہ ملتا ہے نا تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے کہ اللہ آج سب سے بڑا بہانہ شعبان مہینہ ہے پیارے نبی کا مہینہ ہے شعبان مہینہ ہے اللہ بڑی رات آنے والی ہے اللہ اس رات کے آنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے کہ اللہ دوسرا بہانہ اللہ ہم مسافر ہیں تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے اللہ تیسرا بہانہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا ماں بہنوں میں کوئی تو تیری ولیہ بیٹھی ہوگی اللہ وہ روتے ہوں گے تجھے عجب لگتا ہوگا اللہ ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ چوتھا بہانہ یہ علماء موجود ہے اللہ قرآن پاک کے حافظ موجود ہے یہاں قرآن پاک کے قاری موجود ہے اللہ وہ لوگ موجود ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمیں معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ جہنم سے بچا لے اللہ جہنم سے بچا لے اللہ بہت گناہ کیا اللہ بہت گناہ کیا اللہ تیرا احسان تیرا کرم اللہ تیری مہربانی کتنے گناہ تو نے دیکھے تیرے سے بڑھ کے صبر کرنے والا کون ہوگا کتنے گناہ دیکھے لیکن کوئی رات تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے کبھی تو نے ہمیں راستے پر نہیں پٹک دیا اے اللہ تو کھلاتا گیا اللہ ہمیں گرمی لگی تو نے ٹھنڈے کا انتظام کر دیا ہمیں ٹھنڈ لگی تو نے گرم کا انتظام کر دیا تو نے کبھی نہیں پوچھا میرا بندہ مجھے کیوں دھوکہ دیتا ہے میرا بندہ مجھے کیوں دھوکہ دیتا ہے کتنی اچھی روٹی کتنا اچھا کپڑا کتنا اچھا مکان اللہ تیرا احسان ہی احسان اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم میں جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانی دور فرما اللہ یہ مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے کتنی ماں بہنیں ہوں گی کسی کو بول بھی نہیں سکتے کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے سب کی پریشانی کو دور کر دے سب کے ٹینشن کو اللہ خوشی میں بدل دے سارے محکموں کے شر سے بچا لے خلا العالمین پوری زمین میں چین سکون امن عافیت عطا فرما دے اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیر سے ان کے قرضے ادا کروا دے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے اللہ بچوں کا بڑا ٹینشن ہوتا ہے بیٹیوں کا بڑا ٹینشن ہوتا ہے اللہ ہماری بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا دے اللہ ہمارے بیٹوں کو حافظ قاری عالم مفتی دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے اللہ میں خود بیمار اور بھی بہت سے بیمار ہوں گے اللہ دوا کھائے کھائے تھک گئے اللہ شفا دینے والا تو ہے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اے اللہ ایسے مبارک رات میں اتنے بڑے مجمع میں کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے بھول جائے گا اے اللہ یہ مجمع میں جس کی ماں زندہ ہے ابا زندہ ہے ان کی عمر میں برکت دے دے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے ماں باپ کی گندگی کو صاف کرنے والا بنا دے اللہ ماں باپ کے قریب رہنے والا بنا دے ماں باپ سے منہ نہ پھیرنے والا بنا دے الہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ان کے عمروں میں برکت دے دے لیکن اللہ مجمع میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی اللہ کسی کا ابا نہیں ہوگا کوئی میرے جیسا بد نصیب ہوگا کہ چند سالوں میں ماں بھی چلی گئی ابا بھی چلی گئی اللہ وہ دن بہت عجیب ہوتا ہے جب لوگوں نے مجھے کہا ماں کے جنازے کی نماز پڑھانا بڑے بڑے بیان کر دیے مگر ماں کے جنازے کی نماز پڑھانا بہت مشکل تھا ابا کے جنازے کی نماز پڑھانا بہت مشکل تھا اللہ آج بھی بہت یاد آتی ہے اللہ کون ہوگا جس کو اپنے امی ابا یاد نہیں آتے ہوں گے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے
اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے۔ اور اللہ خیال بار بار آتا ہے ہمیں بھی تو دنیا چھوڑنا ہے اللہ، وہ دن آئے گا اللہ ہمارے نام کا بھی اعلان ہوگا، ہمارے نام کا بھی اعلان ہوگا، ہمارا غسل کا پانی تیار ہوگا، اللہ لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے تو رحمت کا پانی دے دینا، مغفرت کا پانی دے دینا، کہ اللہ یہ آنے والی بڑی رات میں سب فیصلے ہو جائیں گے اللہ، سب فیصلے ہو جائیں گے اللہ، ہمارے ایمان کو بچا لینا اللہ، ہمارے ایمان کو بچا لینا اللہ، ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں اللہ، لیکن اللہ ایمان کو بچا لینا اللہ۔ الہ العالمین وہ وقت آئے گا ہمیں کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا اللہ، اس سے پہلے رحمت کا چادر اوڑھا دینا اللہ۔ سب سے خطرناک گھڑی اللہ جس کے لیے ہمارے نبی روتے تھے، حضرت عثمان روتے تھے، وہ گھڑی ہوگی جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا کہ اللہ قبر سے بچا لینا اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لینا اللہ۔ کہ اللہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا بے نمازی قبر میں جاتا ہے، گنہگار قبر میں جاتا ہے، شرابی قبر میں جاتا ہے، اللہ جوا کھیلنے والا قبر میں جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی فرماتے جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے اللہ، اس کی آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے، اس کے جبڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اس کی ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے۔ اللہ میرے کو سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اپنی رحمت دے دے اللہ، اپنی مغفرت دے دے اللہ، اپنا کرم اور اپنی مہربانی عطا فرما دے اللہ۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا رب۔